آج تو اسٹوڈنٹ بریانی ایک گلوبل برانڈ بن چکا ہے۔ والد صاحب نے جب اسٹارٹ کیا تو وہ آپ کی پیدائش سے پہلے تھا یا آپ کی پیدائش کے بعد تھا؟ اسٹوڈنٹ بریانی کی جتنی عمر ہے میری بھی اتنی ہی عمر۔ تندور والے نے کام ختم کرنے کے بعد اپنے پیسے لیے اور کہا کہ جناب میں کل سے کام پہ نہیں آؤں گا۔ تندور والا نہیں آئے گا تو کل ریسٹورنٹ کیسے چلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل ہم بریانی بیچیں گے۔ تو دیٹ واز دا بگننگ آف اسٹوڈنٹ بریانی ایکچولی۔ ایک دفعہ ایسا چیلنج آیا کہ اسٹاف جو ریسٹورینٹ میں جو ہمارا جو ویٹرز اور ہمارے جو دیگر اسٹاف تھے جو کسٹمر کے ساتھ وہ ہوتے تھے انٹریکشن میں، انہوں نے اچانک کہتے ہیں کہ جی ہم کام نہیں کریں گے۔ چکن بریانی یا مٹن بریانی؟ اصل بریانی میں آلو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے۔ ویلکم ٹو ایکسپلور حیات، اور میرا نام ہے کاشف حیات۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا بھر میں بریانی کا نام روشن کیا ہے۔ محمد عارف اسٹوڈنٹ بریانی کے ماسٹر مائنڈ، جن کا سفر صدر کے ایک چھوٹے سے ڈھابے سے شروع ہوا اور آج یہ برانڈ دنیا کے مختلف کارنرز تک جا پہنچا ہے۔ اسٹوڈنٹ بریانی ایک کھانے کا نام نہیں بلکہ ایک لیگیسی ہے، ایک کہانی ہے ڈیڈیکیشن، محنت اور کنسسٹنسی کی۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے والد کے چھوٹے سے خواب کو ایک انٹرنیشنل فینومینن میں بدل دیا۔ یہ ایک انسپائرنگ اسٹوری ہے جو آپ کو بتائے گی کہ کیسے ایک ویژن اور جذبہ آپ کے ڈریمز کو ریالٹی میں بدل سکتا ہے۔ یہ سفر ہے ہرڈلز کا، خود کو پروف کرنے کا اور دنیا کے سامنے اپنی پہچان بنانے کا۔ اور ہاں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ڈونٹ forget to subscribe to my YouTube channels Explore Hayat and Explore Hayat ENG which is English channel، اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ یہ مزید انسپائرنگ کہانی ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویلکم کرتے ہیں عارف بھائی کو۔ عارف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایکسپلور حیات۔ اٹس مائی آنر۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے ساتھ آج بیٹھ کر بات کرنے میں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کنورسیشن۔ یہ جاننا چاہیں گے کہ آج تو اسٹوڈنٹ بریانی ایک گلوبل برانڈ بن چکا ہے۔ والد صاحب نے جب اسٹارٹ کیا تو وہ آپ کی پیدائش سے پہلے تھا یا آپ کی پیدائش کے بعد تھا؟ اور اگر وہ بعد تھا تو وہ کن حالات میں اسٹارٹ ہوا، کیا ہوا، تھوڑا بتائیں، تھوڑی انسپریشن دیں ذرا لوگوں کو جانے کی کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور آپ نے کب اسٹیپ ان کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ بریانی کی جتنی عمر ہے میری بھی اتنی ہی عمر ہے۔ تو اس طرح سے میرے فادر نے ایکچولی اسٹارٹ کیا، اور جب پاکستان، میرے فادر جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان آ چکے تھے۔ وہ بلانگ کرتے ہیں ایک انڈیا میں، ایک یو پی میں ایک علاقہ ہے بجنور، ضلع ڈسٹرکٹ بجنور۔ تو ڈسٹرکٹ بجنور سے ان کا تعلق ہے، اور وہ وہاں سے موو کر کے پاکستان آ گئے، کراچی آ گئے، اسپیشلی صدر ایریا میں ہی، اور اکیلے تھے۔ اینڈ ہی واز اے ینگ بوائے، تقریباً 12-13 سال کی ایج تھی ان کی، اور انہوں نے آ کر جو ہے اسٹرگل کرنا شروع کر دی، محنت کرنا شروع کر دی، مزدوریاں کرتے تھے چھوٹی چھوٹی سی، اور بتاتے ہیں کہ ان کو 25 پیسے ملا کرتے تھے اور ایک دن کے کام کرنے کے۔ اور اس کے بعد جب ان کی چھٹی ہوتی تھی تو ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو وہ امپریس مارکیٹ ایک بہت مشہور جگہ ہے کراچی میں، صدر میں، وہ اس کی سیڑھیوں پہ آ کر اور سو جایا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ، لیکن انہیں بڑا شوق تھا کام کرنے کا اور اپنا کام کرنے کا، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ سیونگز کرتے رہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ پھر الحمدللہ انہوں نے مختلف کام کرنے کیے چھوٹے چھوٹے سے، اور فائنلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بریانی ایک ریسٹورینٹ انہوں نے کھولنے کا پلان کیا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹلی ایکچولی ایک ریسٹورینٹ کھلا انہوں نے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا کیفے اسٹوڈنٹ۔ کیفے اسٹوڈنٹ اس لیے نام رکھا کہ جو جس جگہ پہ لوکیٹ کرتا تھا یہ ریسٹورینٹ، اس کے سراؤنڈنگ میں کئی سارے اسکولز اور کالجز وغیرہ تھے،
اور جو کہ اب بھی ہیں. جی. اور وہاں ان کے خیال میں یہ تھا کہ جی کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. تو یہ کیفے اسٹوڈنٹ ایکچولی اٹ واز اے اسمال کیفیٹیریا ٹائپ کا, ایک ریسٹورینٹ کم کیفیٹیریا تھا. اور اس میں وہ جو ہے چیزیں, میری والدہ ساتھ میں ان کے ساتھ ہیلپ کرتی تھی, تو گھر ساتھ ہی تھا, تو والدہ گھر سے میں سے ہیلپ کرتی تھیں اور فادر جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. ہم سب بہن بھائی تقریباً چھوٹے تھے کافی, لیکن یہ ہے کہ سب نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی عمروں سے ہی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا, کام کرنا شروع کر دیا. کس ایئر کی بات ہے یہ؟ ریسٹورینٹ کو کھولا ہے 1969 میں. اوکے. تو 1969 میں ریسٹورینٹ جو ہے وہ کیفے اسٹوڈنٹ کھولا. اور جب انہوں نے کھولا تو انہوں نے نام کی مناسبت سے اور جگہ کی وجہ سے انہوں نے اسٹوڈنٹ کے لیے 25% کی 25% کا ڈسکاؤنٹ آفر کیا, جو کہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ان کے ذہن میں تھی. جبکہ آلدو کہ اس ٹائم پر یہ مارکیٹنگ اور یہ اسٹریٹجیز وغیرہ ظاہر لوگ نہیں ہوا کرتی تھی. بہت لوگ سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ کام کیا کرتے تھے اور منیمم پروفٹ کے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ بچوں کو میں کیٹر کس طرح سے کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے جو ہے وہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا. اور میری والد کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے اور والدہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے بڑے شوق سے کھاتے تھے اور آتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو طریقہ کار تھا اس ٹائم کے حساب سے چیزیں چلتی رہتی تھیں. ساتھ ساتھ پھر اور لوگ بھی شامل ہو گئے, ٹیچرز بھی آنا شروع ہو گئے. تو وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنا کے لیے آیا کرتے تھے کہ بھائی ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں. تو وہ میرے والد جو ہے وہ ان کو سب کو ویلکم کرتے تھے کہ جی بالکل آپ آئیں, اور ان کو انٹرٹین کرتے تھے پوری طرح سے. تو صرف بریانی سے سٹارٹ کیا تھا یا فل کوزین ڈفرینٹ؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیفیٹیریا ٹائپ کا وہ تھا, اس میں سب سالن, روٹیاں اور چائے اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی. اور اگر آپ, مجھے نہیں معلوم آپ پرانی کراچی سے کتنا واقف ہیں, لیکن پرانی کراچی میں چائے جو ہے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا تھا مینیو کا, اب بھی ہوتا ہے. لیکن اب چائے کے الگ سے ریسٹورینٹ بھی, ہوٹلس بھی بن گئے ہیں, کیفیٹیریاز بن گئے. لیکن پہلے جو ہے لوگ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد چائے وائے پی کے بالکل ایزی ریلیکس ہو کر جایا کرتے تھے. تو یہ ایک تمام کھانے ہوا کرتے تھے اس میں. اور بریانی بھی میرے فادر, چونکہ ظاہر ہے میں نے جیسے بتایا کہ بہت ہی ارلی ایج میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے, شوق بھی تھا, تو اپنی چیزیں جو ہے وہ سیکھتے رہے, بناتے رہے, کرتے رہے. لیکن جب بریانی انہوں نے بنانی شروع کی تھی تو اس وقت شاید بریانی کے لفظ سے یا ورڈ سے یا یوں سمجھ لیں کہ بریانی کے ذائقے سے بہت زیادہ لوگ متعارف نہیں تھے, اتنا زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. ایک دفعہ کچھ اس قسم کی بات ہوئی کہ ہمیں تندور پہ, جس پہ روٹیاں ہم لگاتے ہیں, اور تندور ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ریسٹورینٹ کا, کیونکہ اگر روٹی نہیں پکے گی تو سالن کیسے پکے گا. تو کسی وجہ سے تندور پہ روٹی نہیں پک سکی, اور تو والد صاحب نے جو ہے اس دن سوچا کہ جی آج ہم سالن نہیں بنائیں گے بلکہ آج ہم صرف بریانی بنائیں گے. تو جب ریسٹورینٹ پہ جب یہ سب چیزیں بننی شروع ہوئیں اور بریانی بنی, کسٹمر آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے پوچھتے تھے کھانے, تو ٹیبل والا ہوا کرتا تھا اس ٹائم زمانے میں. ویٹر تو بعد میں نام پڑ گیا, اور یکیناً وہ انگریزی میں بولتے ہیں, پہلے بولتے تھے ٹیبل والا. تو ٹیبل والا جب ان سے ویٹر ان سے آرڈر لیتا تھا, پوچھتا تھا جی سر کیا کھانے میں, تو وہ کسٹمر پوچھتے تھے کہ بھائی کھانے میں کیا ہے, تو وہ بتایا کرتا تھا کہ بھائی بریانی ہے, قورمہ ہے, کڑھائی ہے, نہاری ہے, سبزی ہے, جو بھی ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ بھائی آج تو کھانے میں صرف بریانی ہے. تو بہت سے لوگ سرپرائز ہوئے کہ یار یہ کیسا ریسٹورینٹ ہے کہ یہاں پہ بریانی ہے صرف, یا کہ بھائی یہ کیا ہوتی ہے بریانی. انہوں نے پھر بہت سے لوگوں نے, اکثر لوگ جو نے پھر اس کو ٹرائی کیا, اور جب ٹرائی کیا تو انہوں نے اس ذائقے کو پسند کیا, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں میں ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے جو ہے یہ چیز کامنلی لوگوں میں جاتی رہی, اور لوگوں کو کے پاس ہماری ایک شناخت بننی شروع ہو گئی. صحیح. جی اچھا, میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تندور آپ کا بند ہوا, یہ صرف ایک دن کے لیے خراب ہوا تھا جس دن آپ لوگوں نے بریانی بنائی, یہ پھر کنٹینیوس رہا؟ ایکچولی میرے فادر جو ہے نا بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے آدمی تھے اور سخت مزاج کے آدمی تھے, اور جو کہ ان کا وہ مزاج ہم میں نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کا وہ رنگ دیکھا ہے, اس لیے مجھے پتہ ہے ایکچولی. لیکن وہ کوئی غلط بات کو وہ مانتے نہیں تھے. کوئی ہماری جو تندور والا جو نان بھائی تھا ہمارا, اس نے کوئی ایسی غلط ڈیمانڈ کی, یا اس نے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کی, یا اس نے کوئی بات پہ غصے میں آ کر اس نے کہا جی میں کل سے کام پہ نہیں آؤں گا. کیونکہ اس زمانے میں اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ تندور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں
وہ لوگ ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں, وہ روزانہ اپنا کام کرتے ہیں, روزانہ اپنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں, ناٹ منتھلی ناٹ ویکلی. تو تندور والے نے کام ختم کرنے کے بعد اپنے پیسے لیے اور کہا کہ جناب میں کل سے کام پہ نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اس بات پر, میں ٹھیک ہے نہیں آنا. تو میرے بڑے بھائی نے جو کہ ساتھ ہی تھے والد صاحب کے, انہوں نے پوچھا کہ ابا جی اگر یہ تندور والا نہیں آئے گا تو کل ریسٹورینٹ کیسے چلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل ہم بریانی بیچیں گے. تو دیٹ واز دا بگننگ آف اسٹوڈنٹ بریانی ایکچولی. تو پھر لوگوں کو اس ذائقے کا پتہ لگنا شروع ہوا. پھر لوگوں نے, ورنہ اس سے پہلے بھی بریانی بناتے تھے روزانہ, لیکن وہ تھوڑی بکتی تھی, تھوڑی خود کھا لیتے تھے یا پھک جاتی تھی. پھر آپ نے اس کو فلیگ شپ بنا دیا والد صاحب نے. جی. آپ اس کے اندر ایک بڑی زبردست چیز ہے آڈینس کے سیکھنے کے لیے اور میرے اپنے سیکھنے کے لیے. دیکھیے اس میں میسج کیا ہے, کبھی کبھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے نا تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ابھی میرے پاس کوئی روٹی بنانے والا نہیں ہے تو اب تو یہ کام ہی نہیں چلے گا, کیسے چلے گا, مشکلات ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں. لیکن اسی ڈیفیکلٹی میں انہوں نے اپارچونیٹی دیکھی اور بریانی کا آغاز کیا اور بریانی کو صحیح طریقے سے لانچ کیا اور آج وہی آئیڈینٹی بن گئی. بالکل صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ پھر جب لوگ ہمارے یہاں کسٹمرز آ رہے ہوتے تھے کھانا کھانے کے لیے, تو کوئی کسی سے پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو کہتے تھے یار وہ اسٹوڈنٹ بریانی کھانے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ بریانی کھانے جا رہے ہیں. نام تھا ایکچولی کیفے اسٹوڈنٹ جی, لیکن لوگوں نے اس کا نام اسٹوڈنٹ بریانی کر دیا اور ہمیں کسٹمرز نے ہمارے لوگوں نے یہ نام دیا. ایکچولی ہماری طرف سے تو نام کیفے اسٹوڈنٹ ہی تھا, اور لیکن یہ کہ لوگوں میں اس طرح کامنلی وہ پکارا جانے لگا کہ پھر ہمیں بھی اپنا سائن بورڈ جو ہے وہ چینج کر کے اسٹوڈنٹ بریانی کرنا پڑا. رائٹ. تو اس کے اندر والدہ کا بڑا ہاتھ تھا کیونکہ ریسیپی پروبیبلی والدہ نے دی تھی آپ کی, یا ریسیپی والد صاحب کی اپنی تھی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ میں مطلب پراؤڈلی یہ بات بتاتا ہوں, جس طرح سے میں نے بتایا کہ میرے فادر جب کام کیا کرتے تھے تو چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے تھے اور ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھا. تو ان ساری اسٹرگل والے پیریڈ میں جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھتے رہے. تو بریانی کی جو ریسیپی تھی ایکچولی وہ والد صاحب کی تھی, اور انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا جو مختلف جگہوں پہ ریسٹورینٹس میں اور دوسری جگہوں پہ کام کرتے کرتے. لیکن میری والدہ نے بہت زبردست ان کا ساتھ کنٹریبیوٹ کیا اس سارے کام میں, اور انہوں نے ساری چیزیں جو مختلف قسم کی کریز اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں وہ گھر میں بنایا کرتے تھے. اور میں بھی اپنے چھوٹی سی عمر سے میں انہیں دیکھتا آیا تھا کہ سارے مسالے جو ہوتے تھے, ڈرائی مسالے اور دوسری چیزیں, وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پیچھے ریڈی کر کے دے رہی ہوتی تھیں. فارمولیشن جو کہ ان کو فارمولیشن جو بتائی گئی تھی اور جو آپس میں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا دونوں نے, تو وہ پھر فارمولیشن پیچھے سے مسالے وغیرہ بنانے کی میری والدہ بنا کے دیا کرتی. اچھا, ایک چیز ہوتا ہے والدہ بنا کے دیتی تھیں مسالے, فارمولیشن ساری چیزیں کر رہی تھیں وہ, ایون دو کہ والد صاحب نے بریانی کی ریسیپی خود تیار کی. گھر میں کھانا بنانا شوہر کے لیے, بچوں کے لیے ایک اور چیز ہے, لیکن جب اس کو آپ کمرشلائز کرتے ہیں, والیوم کی بات کرتے ہیں, تو یہ کیا آسان تھا ان کے لیے؟ کیونکہ یہ اگین یہ بھی ایک ایکسپرٹیز ہے. یہ دیکھیں میری والدہ جو نا بہت ہارڈ ورکنگ تھی. میں نے انہیں کبھی جو ہے, اور بہت ہی سادہ اور سمپل تھی نا, میں نے کبھی ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی بات پر کوئی بات میرے فادر نے ان کو کہی ہو اور انہوں نے اس پہ لبیک نہیں کھا. انہوں نے پوری طرح سے اپنا حصہ ڈالا اس کے اندر, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ گھر میں, اور میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان ساری باتوں کے باوجود گھر میں کھانا اپنے طریقے سے بنتا تھا, اس کے بعد بھی بنتا تھا, اور وہ خود بناتی تھی, اور میری بڑی بہنیں اور سب لوگوں نے اس کے اندر جو بھی کنٹریبیوشن تھا ان کا وہ کرتی رہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کرتی رہی ہیں اپنے ساتھ, اور لیکن دیر از اے ول دیر از اے وے والی بات ہے. تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو, چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں یہ کھا. تو انہیں وہ ساری مسالوں کی فارمولیشن اور جو بھی ڈرائی مسالے یا دوسری چیزیں ہوتی تھی, یا پہلے, اب تو خیر چاول وغیرہ کو سارٹ کرنا, اور اس میں سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ چاول لوگ گھر میں ہاتھ سے دیکھ رہے ہوتے تھے, اس میں پتھر بھی آ جاتے تھے, دوسری چیزیں ایگزیکٹلی. تو وہ اس پہ, تو وہ اس سارے, وہ بھی گھر ہمارا ایکچولی وہ ایک طرح سے اسٹور کا حصہ بن گیا تھا. تو گھر میں جو لوگ بھی چاول صاف کرنے والے ہوتے تھے تو میری والدہ ان لوگوں کو بھی سپروائز کر رہی ہوتی تھی. اچھا جی. تو بیسکلی جو بزنس ہے وہ آپ کا اسٹارٹ جب ہوا تو اس کے اندر اگر والدہ کا کوآپریشن شاید نہ ہوتا اور ان کی طرف سے ریزسٹنس ملتی تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس لیول پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا.
اس میں بڑا رول والدہ کا بھی ہے, پھر بہنوں کا بھی ہے جیسے آپ نے بتایا, تو پورا گھر اس میں انوالو ہو گیا اس بزنس کو سکسیس تک لے جانے کے لیے. ہر ایک کی ڈائریکشن ایک ہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو والد نے بزنس شروع کیا ہے اس کو سکسیزفل بنانا. Am I right? جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میری والدہ نے جو ہے وہ جو پرانے زمانے کی عورتیں ہوتی تھیں وہ بہت زیادہ ہر بات کو آنر کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کی بات کو خاص طور پہ, اور انہوں نے اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتی تو شاید آج ہم اس سکسیزفل ماڈل کے اوپر جہاں پر آج ہم یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہاں پر شاید ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ جو وہ ہے. اور ایکچولی وہ پیچھے نہیں بلکہ انہوں نے بالکل شولڈر ٹو شولڈر چلی, انہوں نے پوری طرح سے جو بھی بات ہوتی تھی انہوں نے اپنے ذمے اپنے کام لیے اور انہوں نے پوری طرح سے بیک سپورٹ کیا. لیکن اگر آپ سامنے کھڑے ہو کے کوئی کام کر رہے ہیں اور اگر پیچھے سے آپ کو بیک اپ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے تو آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. آج کی عورتوں میں یہ چیز نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ دیکھیں اب بہت چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, اب ویسا کچھ رہا ہی نہیں نا اگر. لیکن یہ ہے کہ ہاں آج کل کی عورتیں تو چاہتی ہیں کہ آزادی بھی ملے, وہ کام بھی کرے. دیکھیں کام کرے, ہر چیز جو ہے نا ایک لمٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی نا. ہمیں اس کو دیکھ کر ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرے. میری والدہ نے میرے والد کے ساتھ ایک ٹیم ورک کر کے کام کیا نا, اور اس کا رزلٹ الحمدللہ ملا. آج کل لوگ جو ہے وہ دوسرے کی بات کو سننے کے بجائے اپنی بات کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے. اور جو بھی فیملیز آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتی ہیں, میں ان کو ہمیشہ ہم نے تو ان کو خوش پایا آپس میں. کتنا ہی سختی ہو, کتنے ہی مشکل وقت ہو, لیکن وہ بہت اچھی طرح سے گزارتے ہیں وقت, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اصل میں زندگی ہے ہی انڈرسٹینڈنگ کا. ایبسلیوٹلی. اور پرانی کہاوتیں ہیں, آپ وہ بالکل صحیح ہوتی ہیں وہ کہاوتیں کہ اتفاق میں برکت ہے. تو یہ آپ نے پروف بھی کر دیا آپ کی فیملی نے, کیونکہ اتفاق تھا میاں بیوی میں, بچوں میں, سب میں, اور وہ برکت آج نظر آ رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی لاٹ آف ریزسٹنس ہوتی. اچھا, میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی انٹری اس بزنس میں کب ہوئی اور کس ایج میں ہوئی؟ دیکھیے میں جیسے کہ گھر میں خاصا چھوٹا تھا, ہم لوگ ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں اور میرا نمبر 6 ہے ایکچولی. تو لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا اور یہ ہم کام کرتے, ہم نے اپنے گھر میں سب لوگوں کو ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا. سب بڑے بھائیوں نے یا بہنوں نے یا دیگر افراد نے, سب نے جو ہے اپنا اپنا حصے کا جو بھی میکسیمم ہوتا تھا نا وہ دینا شروع کر دیا تھا. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم میں بھی وہی ایک شوق پیدا ہو گیا, ایک جذبہ پیدا ہو گیا. تو ہمارا بہت طریقہ سے ہم تمام بھائیوں کا حال یہی تھا کہ ہم اسکول سے آتے تھے, اپنی اسکول بیگ رکھتے تھے اور اپنا یونیفارم چینج کرتے تھے اور ہم اپنے ڈیوٹی پہ چلے جاتے تھے. اب وہ ڈیوٹی کچھ بھی ہو سکتی تھی, کیونکہ ہم نے گھر میں, میرے والد نے کبھی کسی چیز کے اندر وہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کو جو کام بھی ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو ہم وہ سارے اسکریچ سے کام سب کرتے آئے. اس میں ہم نے ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ اور ڈفرینٹ انداز سے ہم کام کرتے چلے آئے. تو ہمارے اندر سب کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کام کرنے کا. اور اس شوق کی وجہ سے ہی جو ہے نا وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چاہتی رہ گئیں. اچھا, والد صاحب نے کیونکہ بزنس اسٹیبلش کیا تھا تو آئیڈیا جو تھا وہ والد صاحب کا تھا, اور والد صاحب کی پرسنالٹی جیسے آپ نے بتایا ایک سخت مزاج آدمی تھے. پروبیبلی اپنی کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرنا بھی جانتے تھے کہ اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ بزنس میں ان ہوئے اور آپ کو وہ ریزسٹنس ملنا شروع ہوئی ہو, کیونکہ فیملی بزنس کو لے کے چلنا اور پھر اس کو اسکیل اپ کرنا, اس میں بہت ساری کہتے ہیں نان کنونشنل چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں, انوویشنس کرنی پڑتی ہیں, ٹیکنالوجی لانی پڑتی ہے. بٹ ایف فادر از کمنگ فرام دا کنونشنل بیک گراؤنڈ, ہارڈ کور مین, بزنس مین, تو اس کو کیسے مینیج کیا آپ نے؟ دیکھیے میرے فادر جو تھے نا وہ ہی واز بریلینٹ کمانڈر, اور وہ ایک ایسا انہوں نے ساری چیزوں کو جو ہے اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا کہ ہر چیز کو جو ہے نا اپنے مزاج اور اپنی سمجھ کے حساب سے کرتے تھے, اور ہمیں ان کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو ہماری طرف سے کبھی بھی اس قسم کی کوئی ریزسٹنس ایز سچ نہیں ہوئی کسی کی بھی طرف سے. آلدو کہ
بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یار یہ ہمارے پر مزاج یہ اس وقت ہمارے یہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہے یا ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن چونکہ والد صاحب نے سب کو اس طریقے سے یونائٹ رکھا ہوا تھا اور سب کو ذمہ دار بنایا ہوا تھا، تو سب نے اپنا اپنا رول مجبوری میں یا خوشی سے وہ ادا کرتے رہے، لیکن وہ شوق پیشن اس طرح سے بنتا چلا گیا۔ تو یہ چیز جس طرح سے کہا کہ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھنا اور اس کو اور اس کو ایمانداری سے پورا کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کام ذمہ داری کو سمجھنا اور ایمانداری سے اس کام کو کرنا، رسپانسبلٹی لیتے ہوئے اور باپ کی نظر کو سمجھتے ہوئے، یا آپ سمجھتے تھے کہ بھائی یہی ہے، اسی ڈائریکشن میں جانا ہے، بالکل صحیح، اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو پرسنل مائنڈ سیٹ تھا اور جو آپ کی ویلیوز تھیں، وہ اسٹوڈنٹ بریانی کی گروتھ میں اس نے کیا رول پلے کیا؟ دیکھیے، جیسے کہ بڑے بھائی بھی جب آئے، فادر کے کام کو انہوں نے اپنی طرف سے جو اپنا رول پلے کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو جس طرح سے بہتر کر سکتے تھے، تو انہوں نے وہ رول پلے کیا۔ تو ہر آدمی نے اپنی اپنی جگہ پہ کنٹریبیوٹ کیا اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے سسٹم کو بنانے کے لیے۔ صحیح ہے۔ جب چیزیں ہمارے کنٹرول میں آئیں اور ہم نے ان چیزوں کو کرنا شروع کیا، میرے کنٹرول میں آئی، میرے دوسرے بھائی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، جاوید بھائی ہیں اور راشد بھائی ہیں، شہزاد جو مجھ سے جو چھوٹے بھائی ہیں، سب انوالو ہیں ہم لوگ جو ہے جی 4 بھائی ہم لوگ انوالو ہیں اس میں۔ پہلے سبھی انوالو تھے، لیکن لیٹر پھر اب ہم 4 لوگ انوالو ہیں اس بزنس میں، اور یہی ہم لوگ 4 ہی لوگ اس ٹریڈ مارک کو بھی اون کرتے ہیں اور تمام جگہوں پہ کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ ہمیں اس کو کیسے کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم بہتری لا سکتے ہیں اپنے اس کے اندر، کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔ میرے فادر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، ایکسیلیٹر آپ کے کنٹرول میں، تو آپ گاڑی کو اتنی ہی تیز چلائیں جتنا کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں آپ ایکسیلیٹر بڑھا دیں، یا جب چاہیں آپ اس کو کہیں پر بھی ٹرن کر لیں، گاڑی کو کہیں اور لے جائیں۔ تو آپ کو اپنے حساب سے کرنا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے گاڑی کو میرے کنٹرول میں رہنی چاہیے گاڑی۔ تو جس طرح سے آپ نے ابھی یہ بات کی کہ ہم نے اس میں کیا رول پلے کیا یا ہمارا کیا پارٹ تھا، تو ہر آدمی نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے، اس کی سروس کو امپروو کرنے کے لیے، اس کی ٹیسٹ کو امپروو کرنے کے لیے، اس کے لیکیجز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ویسٹیج کو بچانے کے لیے، ہم نے سب نے اپنی اپنی جگہ پہ کام کیا۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کام آپ کو خود بتاتا ہے کہ کام کو ہم نے کیسے جو ہے وہ کیسے گھمانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ڈفرینٹ ایکسپیرئنس آتے رہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تندور والی بات بتائی کہ وہ ایک ہمیں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو پھر کبھی کیا ہوتا تھا، کوئی ایسا چیلنج آ جاتا تھا کہ ایک دفعہ ایسا چیلنج آیا کہ اسٹاف جو ریسٹورینٹ میں جو ہمارا جو ویٹرز اور ہمارے جو دیگر اسٹاف تھے جو کسٹمر کے ساتھ وہ ہوتے تھے انٹریکشن میں، انہوں نے اچانک کہتے ہیں کہ جی ہم کام نہیں کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کام نہیں کریں گے، تو میرے فادر نے اگین ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، نو کمپرومائز، آپ کی غلط بات کو میں نہیں تسلیم کرتا اور نہ مانتا ہوں، نہ میں کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے فوری طور پر جو ہے نا سیلف سروس کا کانسیپٹ لے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیسا ایک عوامی ریسٹورینٹ کے اندر، میں عوامی ریسٹورینٹ کہوں گا اس کو، کہ اندر اس طرح سے سیلف سروس ریسٹورینٹ کی پاکستان میں شاید کوئی اور مثال نہیں تھی۔ شاید ہم اسٹوڈنٹ بریانی وہ پہلا ریسٹورینٹ تھا جس نے سیلف سروس کام کیا۔ تو انہوں نے جو ہے سیلف سروس کا جو ہے وہ اچانک انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں، ویٹر تو چلے گئے، بہت سارے 20-25 ویٹر اچانک کام چھوڑ کے چلے گئے آپ کے پاس سے، اب کسٹمر کو کھانا کس طرح سے ٹیبل پہ پہنچے گا؟ تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے آپس میں مشورے کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کسٹمر جو ہے نا کھانا خود لے گا۔ تو جی کیسے ہوگا یہ کام؟ ہم نے فوری طور پہ اچھا ہم خود بھی ٹیبل والے بن گئے اور دوسرے بن گئے، اور ہم فوری طور پر ٹوکنز بنائے گئے اس کے لیے۔ کسٹمر جب آ کے بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے، بھائی ویٹر کہاں ہے بھائی، تو ان کو کہتے تھے جی کھانا خود لینا پڑتا ہے۔ تو ایکچولی یہ بھی ایک چیز کاروبار نے ہی سکھائی کہ ہمیں اب اس مشکل وقت کو کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہم نے اس چیلنج کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ ہر مشکل کا ایک سولوشن ہوتا ہے، اور بالکل یہ
تو اس پر کسٹمر آتے تھے. اب وہ کہتے تھے اب کیا, ان کو کہا کہ جناب آپ یہاں پیسے دیں, یہاں سے ٹوکن لیں اور وہاں سے آپ کھانا لے لیں. پھر اس میں کچھ سہولت ہم نے کر دی کہ ٹھیک ہے آپ صرف پیسے دے کے ٹوکن لے لیں اور ہمارا آدمی آپ کو ٹیبل پہ کھانا پہنچا دے گا. ہم لوگ لے جا کر کھانا ان کے ساتھ رکھ دیا کرتے تھے. تو وہ جو ہمارے یہاں اصل میں اس طرح کے جب ایک ہائی والیوم ریسٹورینٹ ہوتا تھا اور اس طرح سے چل رہا ہوتا تھا, اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو کھانا کھا کے شرارتاً یا جان بوجھ کر وہ جو ہے بغیر پیسے دیے بھی چلے جاتے تھے, ویٹر کے ساتھ بھی ملی بھگت سے بھی چلے جاتے تھے. اس طرح سے کچھ ہوتا تھا. تو لیکن جب ویٹر لوگوں نے کہا کہ جی ہم یہ کام نہیں کریں گے, کہا کوئی بات نہیں, تو ہم نے ادھر انہوں نے سیلف سروس بنا دی. تو یہ بھی کام نے اور وقت نے سکھایا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. اسٹریسفل تو ہوگا اس وقت یہ جب سارے ویٹرز نے بولا. یہ بہت زیادہ, یہ اس طرح کے چیلنج اس طرح کے بزنس میں آتے رہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ ہم کو کس طرح سے کرنا ہے. یعنی اس بزنس میں آپ کہتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج ہے, آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں, جسمانی طور پہ بھی تیار ہیں. ہو سکتا ہے سارے کام آپ کو خود ہی کرنے پڑیں, دین یو آر ریڈی. اچھا, پلس آپ کے پاس مین پاور بھی تھی, ویٹرز چلے گئے لیکن سارے بھائی لگ گئے ساتھ. جی بالکل. اور 2-4 دوست بلا لیے, کیا کیا؟ ہاں بالکل ایسی طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اچانک واک ان بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کام دے دو. تو جب ہم دیکھا کہ ہمارے پاس ضرورت ہے تو ان کو ہم نے اپنے پاس کام پہ, جیسے میں نے کہا کہ ہماری سوچ اور سمجھ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ شامل رکھیں, ٹیم کے اندر حصہ بنائیں اور انہیں آہستہ آہستہ سکھائیں. یہ نہیں کہ جناب اگر وہ ایک کلینر کے طور پر اگر وہ آیا ہے تو وہ کلینر ہی رہ جائے گا, نہیں, وہ آہستہ آہستہ ہی کین بی اے گڈ کوک. اور ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہمارے اسٹاف کے اندر موجود ہیں کہ جو آدمی ہمارے یہاں ایک بچہ, ایک سمپل سی ایک مثال ہے کہ ایک بچہ پٹھان وہ ہمارے پاس گھر کام کرتا تھا اور وہ اس کا کام صرف یہ تھا کہ چاول وہ بھگوتا تھا پانی کے اندر, اور وہ کیونکہ ہمیں اس کو ویٹ کرنا ہوتا تھا پکانے سے پہلے. تو وہ کام کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ, اور ناؤ ہی از اے پرفیکٹ کوک, اور بلکہ میں کہوں گا شیف ہو گیا. وہ ہمارے پاس کام کرتے کرتے اس کو اتنے سارے اسٹیشنز پہ کام کیا اور پھر وہ اس کی خود کی بھی صلاحیت تھی. اور یہ ایک نہیں, ایسے دسیوں لوگوں کی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جنہوں نے, اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو گروم کریں زیادہ سے زیادہ. ویری گڈ. سو میں اس میں آپ سے 2-3 سوال جو بنتے ہیں. میرے پہلا سوال یہ کہ جب وہ سیلف سروس کانسیپٹ پر آئے, کیا یہ سروس کہیں اور آلریڈی انہوں نے دیکھا تھا یا اپنا ہی کریٹ کیا ہوا تھا؟ نہیں, یہ ایسا کرنے کا جو شاید میں نے بتایا نا کہ پاکستان میں یہ ہم واحد ریسٹورینٹ تھے جنہوں نے کہ ایسا کیا, اور جہاں پر کہ ہائی والیوم ریسٹورینٹ, انٹرنیشنل چینز تھی نہیں اس وقت, ایسے کوئی نہیں تھی. اور جب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو صرف لوکل ریسٹورینٹ ہوا کرتے تھے, کچھ ایرانی ریسٹورینٹ ہوا کرتے تھے اور کچھ دوسرے ریسٹورینٹ ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں جرنل, لیکن کہیں پر بھی اس قسم کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس, یہ ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا. اچھا, دوسری چیز آپ نے بتایا کہ جی آپ کے پاس وہ چاول بھگونے والا بندہ جو تھا وہ بہترین شیف بن گیا. تو کیا آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سسٹم بنا ہے جس میں امپلائی کی گروتھ کے لیے کام ہوتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ جو وہ ہمارے یہاں جو شروع سے کرتے آئے ہیں ہم, بہت سیدھا سادہ سا ہے کہ وہ پہلے جس جگہ پر بھی کام کرنے کے لیے آیا وہاں پہ کام کرتا ہے, لیکن پھر ہم اس کو شفل کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹیشنز پر اس کو لے کے جاتے ہیں کہ آج آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے, آج آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے. تو اس طرح سے اس کو آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں میں اب یہ سلاد بنانی آ گئی, مجھے کٹنگ کرنی آ گئی, مجھے برتن میں سالن میں بریانی میں چمچہ چلانا آ گیا, یا مجھے آٹا گوندنا آ گیا. اس طرح سے آہستہ آہستہ ان سب کاموں کو کرتے کرتے وہ جو ہے اچھا پھر اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے ہاں یار اس طرح سے کرنے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک تو مجھے سیلری بھی زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہے, اور مجھے کوئی آرٹ بھی میرے ہاتھ میں آ رہا ہے, مجھے کچھ نہ کوئی ایک فن آ رہا ہے میرے ہاتھ میں. تو وہ پکانے اس کے اندر وہ شوق ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب انسان کو زیادہ بہتر پیسے ملنا شروع ہو جائیں اور اس کو تھوڑا سا فری ہینڈ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے تو وہ خوشی خوشی کام کرتا ہے. رائٹ. اچھا, تو یہ آپ کی امپلائی ڈیولپمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ تھا یہ کہاں سے آیا؟ کہیں سے پڑھ کے سیکھا تھا یا اپنی طرف سے کریٹڈ تھا؟ یہ بھی دیکھیں, اورینٹیشن, آن دا جاب ٹریننگ, اورینٹیشن. بالکل یہ چیزیں ہم شروع سے ہم دیکھتے آئے تھے, ہمارے یہاں شروع سے ہمارے یہاں کلچر تھا. یہ لاگو کس نے کیا پہلے؟ والد صاحب نے. بالکل, یہ ہم اصل میں جب وہ ٹیم ہمارے پاس آئی ہے کام کرنے کے لیے
تو جو چھوٹے چھوٹے سی جاب کرنے والے لوگ تھے، تو یہ فادر کے ٹائم میں، بڑے بھائیوں کے ٹائم میں جب ہم لوگ کام کرتے رہے، تو ہمارے جب ہم نے ایکسپینشن بھی کی، جب ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کر کام کیا، تو ہم وہیں سے ٹرینڈ اسٹاف جو ہمارے پاس تھا ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے، اور نئے اور پرانے کا ایک مکس اینڈ میچ کر کے ان کو ہم اپنی ٹیم بنا لی، ایک جگہ دوبارہ ایک برانچ ایک آؤٹ لیٹ کے لیے، تو اور وہاں پر مزید لوگ ایڈ کر دیے، کچھ لوگوں کو پروموٹ کر دیا وہاں پر، کچھ لوگوں کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیا. تو اس طریقے سے نا وہ ایک طریقے کی ایک لرننگ، ایک جو ہے نا ایک سلسلہ بن گیا. صحیح ہے. تو نیچرل وے میں ایوالو ہونا شروع کر دیا اور سیکھتے گئے اور کام ہوتا گیا. پہلی برانچ صدر میں کیفے بریانی کیفے اسٹوڈنٹ، اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ بریانی بن گئی ہے. سو یہ سفر آگے بڑھتے ہوئے دوسری برانچ کا آئیڈیا یہ بھی والد صاحب کا تھا، یا آپ لوگوں نے کہا نہیں یار اب ہمیں ایکسپینڈ کرنا چاہیے؟ اصل میں والد صاحب تو خیر نہیں چاہتے تھے کہ کام کو اس طرح سے بڑھائیں. وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو، گھوڑے کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھیں اور آپ بس کام کریں. جس کو اگر آپ اچھی چیز لوگوں کو اچھا ٹیسٹ اور اچھی پرائس کے اوپر اور اچھی سروس کے ساتھ دے رہے ہیں، تو جو بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کے پاس خود آئیں گے اور آ کر آپ سے چیز وصول کریں گے. لیکن جب جیسے کہ بتایا آپ کو میں نے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے دیکھا کہ شہر بہت بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب ہمارے خیال میں لوگوں کا یہاں تک پہنچنا، جلدی سے آنا، اور اس میں ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اس میں، اور سب کچھ، اور پیسے اسپیشلی پلان کر کے آدمی آتا ہے. تو اب چونکہ شہر جب بہت بڑا ہو گیا تو دور سے لوگوں کو آنے والوں کے لیے مشکل ہو گئی، اور ہمارے پاس بڑا ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا تھا کہ اتنی دور سے لوگ آئیں گے، انہوں نے کھانا کھانا ہے. ایک رش بہت زیادہ ہوتا تھا، ہمیں کیو لگانی پڑتے تھے، پیسے دینے کے لیے بھی کیو لگ رہی ہوتی تھی اور کھانا لینے کے لیے بھی کیو لگ رہی ہوتی تھی. تو اس چیز کو کرنے کے لیے پھر ہم نے چیزوں کو پھیلانا شروع کر دیا. تو ہم دیگر بھائی ہیں، ہم لوگوں نے آپس میں مل کے اس کو پلان کیا کہ ہمیں کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمیں اور بھی مارکیٹ اور بھی ایریاز کو جو ہے نا ہمیں جو ہے ٹارگٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. پھر سیکنڈ برانچ آپ نے کھولی کراچی میں ہی کھولی ہے کسی اور سٹی میں؟ ہم نے کراچی میں کئی سارے آؤٹ لیٹس کھولے ایک ساتھ؟ نہیں، ون بائی ون. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے ٹارگٹ ایریا کون سا ہو سکتا ہے، تو ہم نے وہاں جا کر اس جگہ کام کیا. تو میرا بڑا پیشن تھا ایکسپینشن کا، اور جو دوسرے بھائی ہیں، شہزاد ہیں، جاوید بھائی ہیں، راشد بھائی ہیں، ہم لوگوں کا بڑا پیشن تھا اس چیز کا کہ ہم اس چیز کو کام کو کس طریقے سے بڑھائیں. تو پھر ہمارے لیے بہت سے چیلنجز آنا شروع ہو گئے اس کے بعد، کہ ہم اپنی ریسیپی کو کس طریقے سے، ٹیسٹ کو کس طریقے سے ہم سب جگہ ایک جیسا دے سکیں گے، یونیفارم کر سکیں گے. ہمارا مینیو کیا ہو. تو پھر ہم نے سب چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور کہ ہمارا مینیو کس طرح سے اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ہر آؤٹ لیٹ کے اوپر ایک جیسا مینیو ہونا چاہیے، ہر آؤٹ لیٹ پر ایک جیسا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور کوکنگ اور کک کہاں پر ہونا چاہیے، کس طرح سے، کیا وہیں پر ہی کک ہونا چاہیے جہاں پہ سیل ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ اگر آپ گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر کھانا آپ پکاتے ہیں تو کھانا پکنے کے فوراً بعد جو اس کا ٹیسٹ اور اروما اور وہ ہوتا ہے، اور جو اپیئرنس ہوتی ہے اس کی، وہ ایک بہت زیادہ خوبصورت اچھی ہوتی ہے، فریش، لیکن بہت ہی فریش ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا، وہ گریجولی اس کا ٹیسٹ اور اس کی اپیئرنس اور اس کا وہ اروما جو ہے نا وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ بھائی ہم سیم ٹیسٹ کس طرح سے دیں گے، ہم سیم بالکل گرم اور بالکل صحیح فلیور کے ساتھ کھانا کس طریقے سے دے سکیں گے، ہمارا مینیو کیا ہونے چاہیے، ہماری پرائسنگ کیا ہونی چاہیے جو سب کے لیے افورڈیبل ہوں. تو ان سب چیزوں پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب ہم کام بہت زیادہ جگہ پہ پھیلاتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس جو اسٹاف ہے، کوکنگ اسٹاف، کیا سب جگہ پہ وہ ایک جیسا کھانا کیسے دے گا، کیونکہ ہر ایک آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو ہم نے اس چیز کو بھی اوور کم کرنے کے لیے کوشش کیا کہ ہم نے اپنی ریسیپی کو اسٹینڈرڈائز کر دیا. سب سے پہلے ہم نے اپنے کچن کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی ریسیپیز کو اسٹینڈرڈائز کر دیا، اور ہمارے پاس ہم نے ایک جگہ ریسیپی بنانی شروع کر دی، اور ریسیپی کے ڈرائی مسالے اور دیگر چیزیں جو ہے نا اس کے ایک پورشنز بنانا شروع کر دیے. اور جو آدمی بھی کھانا پکا رہا تھا، جو کک تھا، اس کو ہم نے اس کے ہاتھ سے کنٹرول لے لیا کہ آپ
کھانے میں مسالہ اپنی مرضی سے ڈالیں گے, وہ نہیں اندازے سے چمچہ اٹھا ڈال دیا, نہیں, یہ جو فکس ہے یہی ڈالنا ہے اس پروپورشن کے حساب سے. اگر آپ یہ سپوز ایک سرٹن کوانٹٹی آف رائس پہ آپ بریانی پکا رہے ہیں, 10 کلو چاول میں ہے, تو اس میں گوشت کتنا ڈلے گا, اس میں یہ ریسیپی جو ہے وہ ہماری پاس بنی ہوئی ہے, آپ کے پاس وہ آملیٹ صرف ڈالنی ہے اس میں, یعنی آپ نے اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. شیف کا رول اس سے کہیں مینیمائز ہوتا ہے, یہ جب بالکل ہو جاتا ہے. ہمیں جب ہم اس پیٹرن پر آئے تو پھر ہمیں شیف کی ضرورت نہیں پڑی, پھر ہمیں صرف کوکنگ اسٹاف کی ضرورت پڑی, اور جس کو کہ ہم ایک پروسیجر بتاتے تھے کہ اس طرح سے اسٹیپس کو فالو کرے 1 2 3 4 5 تو ہم بریانی تیار ہو جائے گی. ایگزیکٹلی جیسے کہ ہم میک ڈونلڈس میں برگر اگر بن رہا ہے تو برگر کی بیسک ریسیپی یا ساسز کسی کو نہیں معلوم, وہ کہیں اور سے بن کے آ رہی ہیں, صرف پریپریشن یہاں پہ. تو ہم نے بھی کام کو اتنا آسان کر دیا ان کے لیے کرنے کی کوشش کی, اور جس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے. رائٹ. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیسی فوڈ یعنی ہمارا جو فوڈ ہے اس کا فرینچائز بنانا ممکن ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے مسالوں کا ٹیسٹ بہت ساری وجوہات سے فلکچویٹ کرتا ہے. یعنی کبھی آپ ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا تو چینج ہو گیا, ذرا سی مرچ زیادہ ہو گئی تو وہ آپ نے ایک پروپورشن تو بنا لیا, پھر کوکنگ تھوڑی سی دیر زیادہ کر دی تو پتہ چلا اوور کوک ہو گیا. تو یہ ساری ٹریننگ کے لیے بھی آپ شیف کو تیار کرتے ہیں, اور اس کو آپ نے میک شیور کیا کہ نہیں دیسی فوڈ کے اندر بھی فرینچائز بن سکتا ہے, کیونکہ یو کین مینٹین دا یونیفارمٹی اور دا کنسسٹینسی آف دا ٹیسٹ آف دا فوڈ. ایگزیکٹلی جناب, ہم نے بالکل ایسے ہی کیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جب ریسیپیز اپنے پاس ڈیولپ کر لی اور اپنے اسٹاف کو پراپر ٹرین کیا کہ اس میں کتنے لیٹر پانی ڈالنا ہے, کتنی دیر بوائل کرنا ہے, کس ٹمپریچر پہ پانی ہونا چاہیے جب ہم رائس اس میں ڈالیں گے, اور کتنی دیر میں ہم بریانی کا جو ہے اس کو ریڈی کریں گے, اس کے بعد پھر اس کو کتنی دیر کے لیے اس کو بریانی کو چاول ڈال کر دم کریں گے. تو ان سب چیزوں کے ایک پراپر پروسیجر ہے, ایس او پیز بنا دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہ کام کرتے چلے گئے. اچھا, اب آپ ماشاء اللہ اس وقت پاکستان میں پورے پاکستان کے ہر سٹی کے اندر آپ کی برانچ ایگزسٹ کرتی ہے, یا اونلی اٹس اپ ٹو سندھ اور کراچی؟ دیکھیں, ہم چونکہ ظاہر ہے ہمارا تعلق کراچی سے ہے, اور کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں پر ہمیں کراچی کو ہی بعض اوقات پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں کسی طرح سے ہم نے پھر ہم شہر سے باہر چلے گئے, حیدرآباد میں بھی گئے, لاہور بھی گئے, اسلام آباد بھی گئے. تو لاہور میں جانے کے بعد ہمیں تھوڑے سے کچھ چیلنجز ملے, تو اس کے بعد پھر ہمیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کو بند کرنا پڑا. لیکن ابھی ہم کراچی اسلام آباد میں 2 جگہ, کراچی اسلام آباد میں. اسلام آباد نے ایکسیپٹ کر لیا ٹیسٹ کراچی کی بریانی؟ بالکل الحمدللہ, ویری گڈ رسپانس. اچھا, اگر ہم کراچی کی بات کریں تو بریانی کے اندر اب لاتعداد ریسٹورینٹس کھل چکے ہیں, اور ویرائٹی بھی بہت موجود ہے, اور لوگوں کے ٹیسٹ بھی میرے خیال ہے چینج ہو رہے ہوں گے. خالی ایک اسٹوڈنٹ بریانی نے تو بنا دیا ٹیسٹ, لیکن اب مختلف لوگوں نے بھی لانچ کر کے ڈفرینٹ ٹیسٹ بن گئے, اسٹائلز بھی بن گئے. تو اس سے آپ لوگوں کو کوئی اچھا خاصا کمپٹیشن فیل ہوتا ہے کبھی کبھی؟ دیکھیں, جس وقت ہم نے اسٹوڈنٹ بریانی میرے فادر نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت کوئی کمپٹیشن نہیں تھا, اور اس وقت زیادہ تر لوگ بریانی کے اور اس چیزوں کو زیادہ سمجھتے جانتے بھی نہیں تھے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگ ظاہر ڈفرینٹ ماڈلس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو پھر بہت سارے ٹائپ کے جو آہستہ آہستہ کمپٹیشن آنا شروع ہو گیا, اور ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے کسی کے لیے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا نصیب اور اپنا وہ ہے, اور اپنا طریقہ کار ہے پکانے کا, بنانے کا. تو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا نصیب کما رہے ہیں اس کے اندر. بریانی جی, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ جیسے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا موقع ملا, تو پھر ایک دور وہ آ گیا جب پاکستان میں انٹرنیشنل چینز آنا شروع ہو گئے ہمارے ساتھ, لائک کہ جی میک ڈونلڈز آ گیا, اس سے پہلے KFC آ گیا تھا, اور پیزا ہٹ آ گیا تھا. میرا KFC اور پیزا ہٹ پہلے آ گئے تھے, میک ڈونلڈز تھوڑا بعد میں آیا, اور پھر اس طرح سے دوسرے. تو اس کے بعد ہمیں ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملا, اور یہ نہیں کہ جناب کہ ہم اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم اپنی جگہ صحیح ہیں. نہیں, ہم نے دیکھا کہ کسٹمر کو کس طرح سے وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں, کسٹمر کی کیا کیا نیڈز ہیں, کسٹمر کو بھی پتہ چلا کہ اس کے کیا رائٹس ہیں اور کیا چیزیں. تو ہمیں اب ان چیزوں کو دیکھ کر اور سیکھ کر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ظاہر روزانہ ایک ہمیں چیلنج ہوتا تھا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نئی چیز دیکھتے تھے, اس کو پھر ہم دیکھتے تھے کہ اس کو ہم اپنے پاس کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں بہت اچھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. ونس اگین دیکھیے, ہمیشہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ
کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے, ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتے خالی یار یہ کیا ہے میک ڈونلڈ وغیرہ آ گئے, یہ کون سا طریقہ ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں وہ کیا بہتر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا ہم تو مارکیٹ لیڈر ہیں, ہم تو پائنیئرز ہیں, ہمارا ایک طریقہ ہے, وی آر دا کنگ آف دا مارکیٹ. اکثر یہ بھی مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ لوگوں میں نہیں تھا, لرننگ تھی, گروتھ مائنڈ سیٹ تھا, آپ نے سیکھا, اڈیپٹ کیا, چیزوں کو امپروو کیا, سو آپ گرو کرتے رہے ماشاء اللہ. شاید آئی ڈونٹ نو اٹس اے آڈ کویسچن آف واٹ, لیکن میں جاننا چاہوں گا بریانی کی کتنی ٹائپس ہیں؟ دیکھیے بریانی کی تو بہت ساری ٹائپس, بہت کو کوانٹیفائی کر دیں. آپ کو لائک آپ کو دہلی بریانی بھی ملے گی, اس کو سندھی بریانی بھی ملے گی, بامبے بریانی بھی ملے گی, آپ کو نلی بریانی بھی ملے گی, آپ کو اس کے اندر میمنی بریانی بھی ملے گی. مطلب اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یقیناً آپ نے بہت دنیا سفر کی ہے اور میں نے بھی تھوڑا بہت گھماؤں پھراؤں, تو میں نے بریانی کہیں ہر جگہ دنیا کے ہر ریجن میں جا کر بالکل ایسے ہی ہے, اور ہر کلچر میں جا کر میں نے بریانی کو بریانی کے نام سے پایا. وہ اور بات ہے ان کا جو بھی ٹیسٹ ہے, یا وہ ڈفرینٹ ٹائپ وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی بریانی, ایرانی بریانی دے آر سیلنگ بریانی بائی دا نیم آف بریانی. ٹرو ٹرو, بریانی کے نام سے ہی بک رہی ہے سب کچھ. تو آپ کو سب جگہ پہ بریانی مل جائے 50 ہوں گی بریانیاں میرا خیال ہے, شاید اس سے کہیں زیادہ, اس سے کہیں زیادہ. کہیں زیادہ. یہاں پہ ایک دبئی کے اندر بھی تو کوئی ایک ہے جو کہتا ہے کہ 50 ویرائٹی آف بریانی ہے, ان کا یہ سیلنگ پوائنٹ ہے. جی جی جی. اکثر یہ سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے کہیں زیادہ بریانی کے ٹیسٹ ہیں, بریانی کے وہ آپ کو ملیں گے. اور ہر جگہ پہ بریانی بنانے کا ایک اپنا انداز ہے, ان کا اپنی ایکسیپٹیبلٹی ہے, ان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. ان کے لیے, ہمارے لیے شاید وہ ہم سمجھیں کہ یہ بریانی کی کس قسم کی بریانی ہے, لیکن دے آر ہیپی ود دیئر بریانی اینڈ وی آر ہیپی ود آور بریانی. چلیں ہم اس کو تھوڑا سا یہ بھی پوچھتے ہیں, ہر ایک بندہ اپنی اپنی بریانی سے خوش ہے جی. بریانی کا اوریجن کہاں سے ہے؟ You would be the right person to answer that. دیکھیں یہ بھی ایک تھوڑا سا مشکل سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی پرشین کلچر کی وہ بنائی ہوئی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو اصفہان سے آئی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مغلوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جو پرانا ہندوستان آج یعنی انڈیا کا جو پرانا نام ہے ہندوستان, یہ ہندوستان کے ہی ایک مغلائی ایک فوڈ ہے ایکچولی, اور جو کہ مغلوں کے دسترخوان پر یہ چلایا جاتا تھا, کیا جاتا تھا, اور مختلف انداز سے بریانیاں اور مختلف انداز سے ان کے مختلف انواع و اقسام کے کھانے بنائے جاتے تھے. تو بریانی ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں اور دیگر تقریبات میں بھی بریانی جو ہے رائس کا کوئی نہ کوئی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے, کہ ساتھ میں اس کے کری بھی ہے تو گرل بھی ہے تو وہ بھی ہے, لیکن رائس ہونا بھی شرط ہے. تو بریانی جو ہے اس مینیو کا ایک مستقل جو ہے پارٹ ہے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بریانی کا جہاں نام آئے گا اس کا مطلب ہے کہ رائس ضرور ہوگا. بالکل. لیکن جو بریانی اصفہانی ہے اس میں رائس نہیں ہے. ہم بھی حیران ہوئے, بریانی اصفہانی بریانی, اس میں تو رائس ہی نہیں ہے, یہ کون سی بریانی ہے؟ اچھا آج ہم بریانی کو صحیح سے کھول رہے ہیں نا, کھائے بغیر. اصل بریانی میں آلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے اس کی بھی. ہم جو لوگ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ بریانی میں آلو کے بغیر بریانی کو وہ کا تصور ہی نہیں ہے ان کے یہاں. اور اسپیشلی ہمارے یہاں جو ایک میمن کمیونٹی ہے, میمن کمیونٹی وہ تو بالکل اس بات پر وہ تو لڑ جاتے ہیں اس بات پر, کہتے ہیں کہ جناب بغیر آلو کے بریانی نہیں ہے. صحیح. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے بریانی میں آلو پسند نہیں کیا جاتا. میرا خیال ہے انڈیا میں بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ کہ انڈیا کے لوگ بریانی میں آلو پسند نہیں کرتے, اور اگر وہ ہمارے پاس کھانا کھا رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس ہم ان کو بریانی میں آلو دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے شاید پورشن کو فل کرنے کے لیے آپ نے آلو ایڈ کر دیا. تو ہم اپنے کسٹمر سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ بریانی کس طرح کے مسالے کی درکار ہے آپ کو, کیونکہ اس میں ہماری جو بریانی کا جو طریقہ ہے وہ اس میں ڈفرینٹ لیئر ہوتے ہیں. وہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھے بہت اسپائسی چاہیے تو وہ سیم پاٹ میں سے بہت اسپائسی بھی دے سکتے ہیں, میڈیم اسپائس بھی دے سکتے ہیں, مائلڈ بھی دے سکتے ہیں, اور بالکل وداؤٹ اسپائس بھی دے سکتے ہیں. تو وہ ایک ہی پاٹ میں سے نکال رہے ہوتے ہیں. تو کسٹمر کی مرضی اور وہ کس حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے
تو لوگ جو ہے جو ہم سے مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں. اگر وہ کوئی آلو پسند نہیں کرتا ہے, ورنہ ہمارے یہاں تو 90% لوگ, شاید اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں ایک نہیں 2 آلو ڈالیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یا ویری گڈ. یہ کیونکہ میرے کافی سارے دوست ہیں, ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے اس میں انڈیا والے بھی, وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی بریانی ہوتی ہے جس میں آلو ہوتا ہے, تو ہم ان سے کہتے ہیں وہ کون سی بریانی ہوتی ہے جس میں آلو نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو میمن ہے وہ تو اس بات پہ لٹرلی لڑ پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بریانی میں آلو نہ. اچھا, بریانی اوریجنلی جتنی اوریجن, میں نہیں چاہتا بہت اوریجن, بیکاز وی ڈونٹ نو کہ کیا اصل اوریجن ہے, لیکن جہاں سے آپ جانتے ہیں بریانی کے اوریجن کو, چکن بریانی ہے یا مٹن بریانی ہے؟ دیکھیں جی, اگر سچ مجھ سے پوچھیں نا تو اصل بریانی ہوتی ہے بیف بریانی. اصل بیف ہوتی ہے, اصل بیف بریانی ہوتی ہے. اگر آپ بریانی کا صحیح ذائقہ, اور جو لوگ سمجھتے ہیں بریانی کو, تو اصل بریانی ہوتی ہے بیف کی. اور چکن تو بریانی جو ہے وہ ایک زمانے میں گورنمنٹ نے جو ہے یہ جو جس کو ہم فارم کی مرغی کہتے ہیں, تو اس کو جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو تو ایک زمانے میں میٹ لیس ڈے ہوا کرتے تھے کہ 5 days جو ہے میٹ اویلیبل ہوتا تھا, مٹن اور بیف, اور 2 دن جو ہے وہ میٹ کی چھٹی ہوتی تھی, اور وہ کہتے تھے اس دن بیچنا جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے. تو اس دن 2 دن جو ہے لوگ چکن بیچ رہے ہوتے تھے, صرف چکن کو پروموٹ کرنے کے لیے, جو کہ اب ہمارے وہ حصے اس کا حصہ بن گئی ہے. بہت سے لوگوں ڈاکٹر کہتے تھے جی کہ جی وائٹ میٹ کھانا چاہیے, ریڈ میٹ نہیں کھائیں, یہ نہیں کھائیں, وہ نہیں کھائیں. تو ایکچولی بیف بریانی ہوتی ہے صحیح بریانی اگر آپ نے کھانی ہے تو, اور اس کو پکانے کا بھی اپنا ایک انداز اور ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں, پھر اس کا جو آلٹرنیٹ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ مٹن کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن چکن کا ایک اپنا ایک ذائقہ اور ایک ٹیسٹ ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے لوگوں کی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن صحیح بریانی جو ہوتی ہے وہ بیف بریانی. تو اسٹوڈنٹ بریانی نے جب آغاز کیا تو بیف بریانی سے کیا تھا؟ جی, ہم بیف بریانی بناتے تھے. لیکن جب ہمارے پاس اس زمانے میں جو ریسٹورینٹ ہوتے تھے, جب میٹ لیس ڈے میں بہت سے ریسٹورینٹ 2 دن کی چھٹی کرتے تھے ویکلی نا, وہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے ساری آئٹم ان کے بیف کے ہوتے تھے اور مٹن کے ہوتے تھے, اور یہ 2 چیزیں اس دن بیچنا منع ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس لیے وہ ریسٹورینٹ بند کر دیا کرتے تھے. بند ہی کر دیتے تھے. ہاں, اور ہم نے اس کو اس طرح سے وہ کیا کہ ہم نے سوچا کہ چلیں اب ہمیں چکن پر ہم آ جائیں. ایک نئی اپرچونٹی کھل گئی آپ کے لیے. تو ہم نے وہ یہ بھی ایک اپرچونٹی بن گئی ایگزیکٹلی, کہ جب ہم نے چکن بنانا شروع کیا اور جو لوگ جو روزانہ بیف بریانی کھاتے تھے انہیں ایک نیا ٹیسٹ ملا کھانے کو, تو بہت سے لوگوں کو چینج کی وجہ سے بہت پسند آئی. تو اسپیشلی جو ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے, منگل اور بدھ کا دن ایسا ہوتا تھا کہ جو میٹ لیس ڈے کاؤنٹ ہوتا تھا, اور اس میٹ لیس ڈے کو میں لوگ اسپیشلی یہ سوچ کے آتے تھے کہ ہم چکن بریانی کھائیں گے, آج چکن ملے گی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارا ایک کرکٹ کھیلتا تھا اس وقت, تو میچز ہوتے تھے. ایک میچ ہمارا صدر میں ہوا, سینٹ پیٹس اسکول اور کالج کے پاس ہی کوئی گراؤنڈ تھا. تو جب بریک ہوا تو وہ ایک کھانا کھانے جاتے ہیں, سب نے بولا جی اسٹوڈنٹ بریانی جائیں گے. دیٹ واز فرسٹ ٹائم, کافی ینگ ایج کی بات ہے. ہم گئے تو وہاں پہ آپ کے ریسٹورینٹ کے اندر جیسے آپ بتا رہے ہیں, ایک آ کے وہ پتیلا بڑا سا رکھا جاتا تھا, لوگ وہ ٹوکن لیتے تھے پیسہ دے کے اور دے کے چلے جاتے تھے, اور باہر بینچز لگی ہوئی تھیں, ووڈن بینچز, اور اس پہ شیڈ ڈلا ہوا تھا. تو ایک پیپسی کی بوٹل آتی تھی اور ایک بریانی کی پلیٹ آتی. آئی اسٹل ریمبر, میں نے پہلی دفعہ کھایا, آئی لوڈ اٹ. تو میں نے کہا یار واقعی اس کا جو نام ہے تو یہ بریانی بھی بہت اعلیٰ ہے. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ بریانی جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چل گئی. اچھا, کوئی بھی بزنس کو جب آپ اسکیل اپ کرتے ہیں ارلی اسٹیج کے اندر, دیکھیے نارمل ایک ایز اے میں آپ سے یہ پوچھوں گا ایز اے بزنس مین, ایز این انٹرپرینور, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ارلی اسٹیجز کے اوپر بزنس کو گرو کرنے کے لیے اپنے فائنینسز کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب چھوٹے لیول پہ جب بزنس اسٹارٹ ہوا تو اس کی فنڈنگ کا ارینجمنٹ, اس کے لیے فائنینسز ارینج کرنا, ایکسپینشن, یہ کس طرح سے کیا آپ نے؟ میرا سوال پوچھنے کا مین ریزن یہ کیونکہ وہ لوگ جو گرو ہونے میں ہمیشہ پرابلم کرتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, مے بی دے گیٹ سم ہنٹ فرام یور ایڈوائس. دیکھیں, ہمارے ساتھ جو کام جو میرے فادر نے اسٹارٹ کیا اور ہم لوگوں نے کیا, تو ہم نے تو پوری طرح سے جو ہے نا سب نے قربانی دی اپنی. تو ہم نے اپنے تمام چیزوں کی قربانی دی, اور ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم کام کو کام کے طریقے سے کریں, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو اس کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ہم پوری کریں. کوشش کرتے رہے اپنی جگہ پر, اور چھوٹے اسکیل پہ کام کیا.
جب لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی آئی اور لوگوں نے اس کو پسند کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ہم اتنے پیسے ارن کرنا شروع کر رہے ہوتے تھے کہ ہم انہی پیسوں کو انویسٹ کر رہے ہوتے تھے. ہم انہی پیسوں کو انویسٹ کر رہے ہوتے تھے. تو ہم نے اپنی لگژری یا اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے, بلکہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم انہی چیزوں پر اپنے بزنس پہ ہی اس کو انویسٹ کرتے جائیں. جہاں جہاں جو چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا شروع کر. فائنینس کون مینیج کر رہا تھا؟ ہمارے یہاں جو طریقہ کار تھا نا بہت ہی سیدھا سادہ سا تھا کہ جو بھی لوگ آج کوئی سپلائز دے کے جاتے تھے وہ شام کو ان کے پاس سے ہمارے پاس جو ہے ہم ان سے بل منگا لیا کرتے تھے اور نیکسٹ مارننگ ان کو کہتے تھے کہ بھائی اپنے آپ پیسے لے جائیے. تو میرے فادر نے ہمیشہ کیش پہ کام کیا, کبھی کریڈٹ نہیں کیا, فوراً دے دیتے تھے. ایگزیکٹلی بالکل. وہ کہتے تھے کہ بھائی اب وہ کوئی اگر کہتا بھی تھا کہ یار آپ کے پاس رکھے پیسے ہم بعد میں لے جائیں گے, نہیں لے کے جائیں آپ اپنے پاس. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی میری ایک گڈ ول ہے, اور انہوں نے اس گڈ ول کو اس طرح سے ڈیولپ کر دیا کہ کوئی آدمی مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کوئی یہ بات چیلنج نہیں کر سکتا تھا کہ ہمیں اسٹوڈنٹ بریانی سے پیسے ملنے تھے, آپ ملیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے. تو وہ ان سب کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی کہ اسٹوڈنٹ بریانی کے پیسے بالکل کھرے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کبھی بھی یہ سوچ کے اگر انہیں کہ خرچہ زیادہ ہوتا تھا تو اپنی پاکٹ سے ڈال کر پیسے پورے کر دیا کرتے تھے, اور یا پھر جو پیسے بچ جاتے تھے تو وہ اپنے پروفٹ سمجھ کے اس کو رکھ لیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے فائنانس کو اس طرح سے کوئی جو ہے وہ فنڈ مینجمنٹ اس طرح سے نہیں کی کہ کوئی فائنینشیلس کو اس طرح سے کہ کسی طرح سے کہ ہم اس کام کو اس پیسے کو نکال لیں. اگر کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کسی اور جگہ پہ کوئی پراپرٹی لینی ہے, کچھ لینا ہے, وہ بھی انہوں نے اس ٹائم پر اس طرح سے کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یار یہ میں اتنے پیسے کر سکتا ہوں تو اور میرے پاس اسپیئر ہیں. نو بینک فائنینسنگ, نیور. ویری نائس. وہ انہوں نے کبھی جو ہے سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولا. اچھا. تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں کام کرتے تھے. پہلے تو خیر بینک سے کام ہی نہیں کرتے تھے, سارا کام ٹوٹل کیش پہ ہوتا تھا, اور بعد میں جب بینک بھی انوالو ہوا تو سیونگ نہیں ہوا. اتنی باتیں بریانی کی ہو گئی کہ مجھے بھوک لگنے لگی. اچھا, اب ظاہر ہے کیونکہ ہم تو ریسٹورینٹ پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں نا, تو ہم نے ظاہر ایک پروڈکٹ ہماری ایسی کہ وہ ہماری جو ہے ہماری شناخت بن گئی. لیکن ہمارے پاس کھانے میں آپ کو سارے آئٹمس ملیں گے, یعنی دیگر آئٹمس بھی ملیں گے. جب کوئی اگر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یار میرا آج بریانی کھانے کا موڈ نہیں ہے, یا میں نے تو یہ چیز کھانی نہیں تھی, تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے موجود ہو. فرائیڈ کے آئٹم بھی ہوتے ہیں, گرل کے بھی آئٹم ہوتے ہیں, کریز بھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ. تو یہ سب چیزیں ہم اٹس اے کمپلیٹ ریسٹورینٹ ایکچولی, ناٹ اسٹوڈنٹ بریانی جو ہے وہ صرف بریانی نہیں ہے بلکہ کمپلیٹ ریسٹورینٹ, فل مینیو ہے, بڑی ویرائٹی ہے کھانے کی. اچھا, کراچی بیسکلی آپ کا ہوم گراؤنڈ تھا, یہاں پہ آپ کی ایک فیلڈ تھی جس کے اندر آپ نے ایکسپینشن کیا, اس میں آپ نے ساری فارمولیشن کی کس طرح سے ایکسپینڈ کرنا ہے. جتنی بھی برانچز کھولتے تھے یا کھولتے ہیں وہ آپ اپنی زمین خود خرید کے کرتے ہیں یا خود کھولتے ہیں, یا آپ فرینچائز ماڈل پر آئے؟ تو فرینچائز ماڈل آپ نے پاکستان سے اسٹارٹ کیا, اب تو آپ گلوبلی ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ فرینچائز ماڈل آپ کا کیا ہے, انٹرنیشنلی کیسے کرتے ہیں؟ آیا ماسٹر فرینچائز دیتے ہیں یا ہر ایک کو انڈیویجول فرینچائز دیتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں اس کو بتائیے گا. پہلے تو پاکستان کا بتائیں. جی, پاکستان اصل میں ہم نے جو فرینچائزنگ کا جو کام تھا وہ ہم نے اسٹارٹ ہی فرینچائزنگ ماڈل جو ہے وہ ہم نے پاکستان سے ہی اسٹارٹ کیا, کراچی سے ہی اسٹارٹ کیا. ہمارا خیال تھا کہ ہم یہاں پر تو ہم نے اس کے بعد ہم کچھ لوکیشن مارک کیے اپنے, وہاں پر ہم ریسٹورینٹ یا تو خود ہم اپنی جگہ پہ بناتے تھے یا جگہ ہمیں رینٹل پر لیتے تھے اگر کہیں پر ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پہ ہم نے ریسٹورینٹ کو خود ڈیولپ کیا, اور پھر ہمارے سے فرینچائز آیا اور فرینچائزی آیا اور اس نے ہم سے ٹرن کی پر ہم سے چیز لے لی, اور چلتا ہوا ریسٹورینٹ اس نے ہم سے ٹیک اوور کر لیا, کی منی دے کر اس کے اپنی لائسنس فیس. ایک ہم نے اس کا ایک پروسیجر بنایا تھا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا تھا جو کہ لائسنس فیس کے طور پہ لیتے تھے, ایک پراپر فرینچائز اگریمنٹ ان کے ساتھ سائن ہوتا تھا, ان کو ایک ٹائم ایک سرٹن پیریڈ کے لیے فرینچائز دی جاتی تھی, اور ایک ان کی لائسنس اس کے بعد ان کی آن گوئنگ سیلس کے اوپر ایک سرٹن پرسنٹیج آف رائلٹی ہم چارج کرتے تھے. تو اس پہ جو سیکرٹ ریسیپیز وغیرہ ہوتی تھی وہ ہم ان کو ان کے ساتھ دے رہے ہوتے تھے. پورے مینیو کی ریسیپی بنی. جی ایگزیکٹلی, بالکل. تو یہ پھر یہی چیز پھر ماڈل جب ہم نے ایک دیکھا کہ اب ہمیں انٹرنیشنلی جانا چاہیے کہیں پر, تو ہمارے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں دبئی آیا کہ ہمیں UAE میں جانا چاہیے, دبئی میں جانا چاہیے. بہت سے لوگوں سے اس بارے میں ڈسکشن بھی ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ ہاں شاید آپ کے لیے یہ رائٹ
لوکیشن ہے یا یہ رائٹ سٹی ہے کہ جہاں پر ہم آ کے کام کر سکتے ہیں. یہ نزدیک بھی تھا, تو پھر ہم نے یہاں پر آ کر کام کیا. جب یہاں ہم آئے تو پھر ہمیں بہت سے چیلنجز ملے, کیونکہ وہاں تو ہم نے کرتے کرتے, جیسے گھر میں گاڑی ہو تو بچے جو ہے وہ گاڑی دیکھتے دیکھتے ہی, ابو کو دیکھتے دیکھتے ہی سیکھ لیتے ہیں, خود ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن گاڑی کے جو پرنسپل, جو ڈرائیونگ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اور جو لاز ہیں اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے. وہ اس کے لیے انہیں ایک لرننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے, لرننگ کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ کہ سارا اس کو بتایا جاتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے ڈرائیونگ کا. تو جب ہم دبئی آئے تو ایگزیکٹلی ہمیں ریسٹورینٹ چلانا آتا تھا, کھانا پکانا آتا تھا, لیکن ہمارے پاس وہ بیسک وہ ساری انفارمیشن نہیں تھی جو کہ یہاں پہ میونسپیلٹی اور یہاں کی جو بھی اتھارٹیز ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو ہمیں کس طرح سے فلفل کرنا ہے. تو ہمیں یہاں پر آ کر یہ چیزیں سیکھنے کا موقع ملا کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے, تو ہم نے فوری طور پر ان چیزوں کو پک کیا, سیکھا, سمجھا, خود بھی پڑھا اور اپنے اسٹاف کو بھی سکھایا, ٹریننگس ہوئے اس کے بھی. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں کام کس طرح سے کرنا ہے, ہمیں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. یہاں سیکھنے کے بعد پھر ہمیں سعودی عرب جا کے کام کرنا ہو, یا امریکہ, آسٹریلیا یا کینیڈا جا کے کام کرنا ہو, اور ایون کہ پاکستان میں بھی کام کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے, وہ چیزیں ہم نے پھر یہاں سے سیکھنے کے بعد ان کو امپروو کیا. فرینچائزنگ ماڈل ایک دفعہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ نے اس کو ہر کنٹری میں جا کے جی اس میں دیکھیں ہمارے پاس دو تین طرح سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. یا تو ہم خود بھی ریسٹورینٹ خود سے بھی بناتے ہیں اور خود سے رن کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سی جگہوں پہ ہمارے ساتھ بہت سے پارٹنرز آ جاتے ہیں جو کہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فرینچائز لینا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو جو ہے فرینچائز ان کے ساتھ ان کی لوکیشن کو اپروو کرنے کے بعد ان کو ہم ڈیولپ بھی کر کے دے سکتے ہیں. وہ خود کرنا چاہیں ڈیولپ تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ینگ گریجویٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جاب نہیں کرنی ہے بٹ میں بزنس میں آنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے بٹ فائنینسز ڈونٹ الاؤ می کہ میں کچھ کر سکوں, اس طرح کا کوئی ماڈل آپ نے بنایا ہے جس کے اندر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کسی کو گرو کرنا؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سے لوگ اس طرح سے ہیں جو ہمارا ایگزسٹنگ اسٹاف تھا, جو کہ جنہوں نے آ کر ہمارے ساتھ کام کیا, کام کو سیکھنے کے بعد وہ پراپر کنٹرول پرسن بن گئے, ریسٹورینٹ کے مینیجر بن گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے ہم نے اپنے پاس ایک ایکسٹرا سیپریٹ آؤٹ لیٹ بنایا, اس کے اندر ہم نے اس کو کنٹرول دے دیا. یا پھر وہ اپنے ساتھ کچھ فیملی سے فنڈز لے کر آ گئے کہ جناب ہم یہاں پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے ان کو ویلکم کیا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ اگر ہمارے ساتھ, اب ہمارے ابھی تک آپ امپلائی تھے, اب اگر آپ پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. تو ہم نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں اپنے. وہ نائس. لیٹس سے کوئی شارجہ میں ایک فرینچائز کھولنا چاہتا ہے, اپنا فرینچائز لینا چاہتا ہے, اور آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں, بلاتے ہیں, وہ بندہ آ کے آپ سے ملتا ہے اور اس میں ولنگنیس نظر آتی ہے, ینگ ہے, انرجیٹک ہے, اس کا پیشن ہی یہی ہے میں نے فوڈ انڈسٹری میں آنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا فائنینسنگ ماڈل اس کے لیے ہے ان پلیس کہ آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے فائن, آئی ول فائنینس یو ناؤ, اور آپ ٹرین کر کے آپ برانچ رن کرو, گرو کرو, دین وی ول بی ڈیڈکٹنگ, یا پھر ہم پارٹنرشپ میں لے آئیں گے. دوسرے ملکوں میں آپ بھی دنیا گھومیں, آپ کو بھی پتہ ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اسی طرح سے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, ان کا پیسہ نہیں ہوتا, آتے ہیں ٹرین کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کمپنی میں اسٹیک دیتے رہتے ہیں تاکہ بڑا اسٹور خود مینیج کر لیں یہ لوگ. بالکل صحیح. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا برانڈ بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ انٹرپرینرس پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو اس طرح کا کوئی ماڈل بھی آپ نے ہے؟ ایکچولی اس طرح کا ماڈل تو نہیں ہے, بٹ ہم اس چیز پہ جو ہے سوچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اس کام کو, کہ اگر کوئی اس طریقے کے پیشنیٹ لوگ موجود ہیں جو کہ پوری طرح سے اس میں ہمارے ساتھ انوالو ہو کر اور کرنا چاہتے ہیں کام. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو لوگ جو کر سکتے تھے, جو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ٹرین کیا ہوئے ہمارے ساتھ, انہوں کنٹرول پرسن بن گئے, انہوں نے مینیجرز بن گئے ہمارے ریسٹورینٹ میں, پھر انہوں نے اپنے ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے آ گئے. تو وہ یہ چیز بالکل ممکن ہے, اس طریقے سے ممکن ہے کہ اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے تو ہم ان کو پراپر ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں اور ہم انہیں گرو کریں گے. بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے. ویری نائس. بلڈنگ کمیونٹیز کی ہم بات کرتے ہیں عارف بھائی, تو کمیونٹیز ایسے ہی بلڈ ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کھڑا کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی ینگ پیپل آنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کریں گے تو اٹس گونا بی اے بگ سپورٹ فار دا ہول کمیونٹی. اچھا یہ بتائیں, جو ینگ انٹرپرینرز یوزلی کامن فائنینشیل مسٹیکس کرتے ہیں, کسی بھی بزنس میں جاتے ہیں, تو آپ بھی شاید اس سے گزرے ہوں گے کہیں نہ کہیں, تو کوئی ایسی فائنینشیل مسٹیکس ہوئی ہوں گی آپ سے, تو ان کو کیسے اوائڈ کریں, وہ کیا مسٹیکس ہیں, ان کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت اچھا بزنس رن ہو رہا ہے، بہت اچھے پیسے بن رہے ہیں اس کے اندر، یا بہت زیادہ مجھے میری مرضی کا کام ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، گرو ہو رہا ہے وہ کام، تو لوگ جو ہے نا اس کے اوپر بہت ہی شارٹ ٹرم اس کے اوپر جو ہے نا اسٹڈی کر کے یا وہ کر کے نا وہ دیکھتے ہیں اور وہ پلان کر لیتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ اپنی فیملی سے فائنانس کرا دیتے ہیں، فادر ان کے فائنانس کر دیتے ہیں. انہیں دیکھنے کو لگتا ہے کہ یہ چیز جیسے میں اپنی ریسٹورینٹ کی بات کروں، ریسٹورینٹ بزنس جو ہے بہت سے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. اس کی 2-3 ریزن ہے. وہ کہتے ہیں جناب کیش بزنس ہے، جلدی سے پیسے آ جاتے ہیں پاکٹ کے اندر، اس میں کوئی کریڈٹ نہیں دینا پڑتا 60 ڈیز کا اور 90 ڈیز کا اور دوسری چیزیں. اور یہ ایسا بزنس ہے تو بس چلنا ہی چلنا ہے اس نے. لیکن وہ اگر اس بات کو کر کے یہ سوچ کے وہ آ جاتے ہیں اور کرنے کے کا ذہن بنا لیتے ہیں، اگر انہوں نے پراپر اسٹڈی نہیں کیا بزنس کو اور بزنس ماڈل کو، تو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے وہاں پر. لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کر لیا. اب میں ریسٹورینٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ ہمارے یہاں سوشل لائف جو ہے نا ہماری بالکل زیرو ہو جاتی ہے. چھٹی والے دن کام زیادہ ہوتا ہے، عید والے دن کام زیادہ ہوتا ہے، تو ویکینڈس پہ کام زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اس ٹائم کو اسپیئر کر کے اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں. تو یہ قربانی ہے اس طرف لوگوں کو. ورنہ جو لوگ اپنی ڈفرینٹ جابس کر رہے ہیں یا اپنے دوسرے بزنس کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یار میرے سنڈے آف ہے میرا، یا بھائی اس میں تو شام کو 5 بجے میری چھٹی ہو جانی ہے. یہاں تو ہمارے ساتھ تو رات کو 1-2 بھی بج جاتے ہیں نا فارغ ہوتے ہوتے، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے وقت. تو نہ صبح کو آنے کا کوئی وقت صحیح ہوتا ہے. لائک میں بریک فاسٹ اگر میرے ریسٹورینٹ میں ویکینڈ میں ہو رہا ہے تو بریک فاسٹ پہ صبح 8 بجے پہنچنا ہے، اور ریسٹورینٹ کو رات کو 1 بجے بند ہونا ہے، اور بند کرنے کے بعد اس کو کلوز کرتے کرتے سب چیزیں کرتے کرتے 2 بج جانے. تو پھر آپ کے پاس ٹائم کیا بچا، فیملی کے لیے ٹائم کیا بچا؟ تو آپ کی سوشل لائف بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے. تو لوگ اور پھر جلدی سے اگر وہ آپ کی ٹارگیٹ سیلز نہیں مل سکے، آپ کی ایکسپیکٹڈ سیلز نہیں مل سکے، تو پھر آپ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط فیصلہ ہے. پھر اس ڈیسپریٹنس کے اندر آپ نقصان کرتے ہیں اپنے فائنینشیل، وہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو گولز پلانز آپ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سارے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اس کو سیکھیں، اس کو بہت ڈیپلی اس کو لرن کریں، یعنی کہ اس بزنس کا حصہ بنیں، اس کو سیکھیں، اس کا انسائٹ چیک کریں پہلے کہ ہمیں اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہاں پر اس میں اچھا ہے کیا ہے، اس میں برا کیا ہے. سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، اس میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں اس کے اندر. تو ہم لوگ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو، تو وہ چیز صحیح چل رہی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں، چیزوں کو سیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں پراپرلی. اور اگر وہ اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں اس بزنس میں، کسی جگہ پہ جاب کر کے کسی اس کے اوپر آ کر سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، کریں اس کو، تاکہ پھر ان کو صحیح پتہ چلے گا کہ ہاں اب وہ کس جگہ کھڑے ہیں. ممکن ہے وہ اپنا ذہن پلان چینج کر دیں کہ نہیں یار یہ اٹس اے ٹف ڈیوٹی، میں نہیں کر سکتا. تو کم سے کم وہ اس نقصان سے بچ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں. لرننگ بہت ضروری ہے. کوئی بھی بزنس میں جائیں اس کو تھورو اسٹڈی کر لیں، اس کے پروز اینڈ کونس کو پہلے دیکھ لیں کہ آیا میں ہینڈل کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، میری لائف پہ اس کے کیا افیکٹ ہوں گے. تو جب سب سمجھ میں آ جائے دین یو جمپ ان ٹو اٹ. پھر آپ کو تیار ہونا ہے پھر ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے. بالکل، پھر نو گوئنگ بیک پروبیبلی. اور آپ نے تو بچپن سے یہ سب کچھ دیکھا، تو آپ کو تو ایک اس کی عادت ہو گئی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف ایک ہی ڈائریکشن دیکھی نا، تو بس اس میں ہمارے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں تھا. تو اور پھر ہم نے بہرحال اپنا جو رول تھا ہم نے اس پہ، اب جب ہماری ڈیوٹی آئی اور ہماری ذمہ داری بنی، تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی ٹیم کو. کہ ظاہر ہے ہم اگر کوئی آؤٹ لیٹ بناتے ہیں تو اس میں 20 لوگ اگر کام کر رہے ہیں، تو 20 لوگوں کا 20 فیملیز ایکچولی اٹیچ ہو گئی ہیں. تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نیٹ ورک اگر اس طرح سے بڑا ہوتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں، ان کو سکھائیں، ان کو گرو کریں، ان کو کلینر سے لے کر ان کو مینیجر تک لے کے کس طرح سے جانا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم، بٹ لیکن یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کر کے ان کو تیار. اور ہر آدمی اس طرح سے ہوتا بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ نہیں چاہتے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر سیکھیں، سمجھیں اور اس میں گرو کریں. فرینچائز ماڈل پہ آنے کے بعد
کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں یا آپ کے ہاتھ سے لگام جو ہے وہ لوز ہو گئی ہے، ایسا کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے یا آپ کہتے ہیں نہیں یار اس سے میری زندگی میں ایز بھی آ گیا اور بزنس بھی ایکسپینڈ کر گیا؟ بالکل ایز آیا ہے اس سے اور بزنس ایکسپینڈ بھی کیا ہے. تھوڑے سے کنٹرولز بھی، تھوڑے سے جب ہم اب کسی چیز کو اپنے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں تو تھوڑا بہت پھر ہمیں ان کی بات کو بھی سمجھ کے رکھنا بھی پڑتا ہے. تھوڑا بہت ہمیں اپنے اس چیز کو جو ہے نا، اپنے مزاج کو اور اپنی پالیسی کو تھوڑا سا لینینٹ بھی کرنا پڑتا ہے سم ٹائم، کہ ہمیں کیونکہ فرینچائزی جب آتا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو وہ اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ کر کے آتا ہے، ایک پلان کر کے آتا ہے کہ یار مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں یہاں سے. کیا وہ پلان پہلے آپ سے شیئر کر لیتے ہیں آنے سے پہلے؟ نہیں، دیکھیں کوئی بھی آدمی جو ایز اے انویسٹر آ رہا ہوتا ہے یا کہیں پر، یا وہ کچھ کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جناب اس نے پیسے انویسٹ کر دیے اور اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو ہے منتھ اینڈ کے اوپر مجھے اتنے پیسے آتے رہیں گے. لیکن ہماری کوشش، ہم کبھی اس طرح سے اس ماڈل کو انکریج نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، کام کریں اور کام کے اندر انوالو ہوں. جب آپ کام کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا ایک پیشن بھی آتا ہے، آپ کا ایک شوق بھی آتا ہے، آپ کا ایک انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کے ان پٹ سے وہ فرینچائزر کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. True. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی ان باتوں سے وہ ہمیں اپیل کریں اور ہم اپنے اس اسٹرکچر کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر دیں، چینج کر لیں. تو یہ سیکھنے کا تو مرحلہ ہمیشہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کا ہونا، جو آپ کے اندر ماشاء اللہ ہے، جو والد صاحب میں بھی تھی. اڈیپٹیبلٹی، فلیکسیبلٹی، سیکھنے کا مرحلہ. آپ کہتے ہیں انسان ہر وقت سیکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا فرینچائزی ہو، چاہے وہ آپ کا کسٹمر ہو، چاہے وہ آپ کا اسٹاف ہو. کبھی کبھی کوئی ایسا اسٹاف جو برتن دھوتا ہوگا لیکن کوئی بات کہے گا، آپ کہیں گے یار اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو آئی ایم شیور کہ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو بزنس میں یہ چاہیے ہی ہوتا ہے. اچھا، جسٹ آن اے لائٹر موڈ میں چاہوں گا کہ آپ سے ذرا ہمارا ایک جو وہ سیکشن ہوتا ہے، چھوٹا سا سیکشن، اس کو ہم کہتے ہیں کوئک فائر کویشچنس. تو میں آپ سے کوئک سوال کروں گا، آپ کوئک جواب دے دیجیے گا. ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، ویری سمپل. بریانی اور نہاری؟ بریانی. اتنا دیکھتے ہوئے پکتے ہوئے بریانی، کھلاتے ہوئے اسٹل بریانی. میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو شاید وین آئی واز ینگ لائک یو، تو میں تو 3 ٹائم بریانی کھانے کا شوق رکھتا تھا. تو میں تو اتنا پیشنیٹ ہوں بریانی میں، لیکن شرط ایک ہی تھی کہ بریانی اسٹوڈنٹ بریانی ہونی چاہیے. بریانی اسٹوڈنٹ، اوکے اوکے اوکے. آپ کا فیوریٹ سٹی کون سا ان دا ورلڈ؟ دیکھیں جی، میں تو دبئی کو بہت پسند کرتا ہوں. سو فیوریٹ سٹی از دبئی. واٹس ون تھنگ یو کانٹ اسٹارٹ یور ڈے وداؤٹ؟ بریانی؟ نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اٹھنے کے بعد الحمدللہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. بینگ اے ہیومن، بینگ اے مسلم، ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے. بیوٹیفل تھنگ. بیسکلی اتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اٹھنے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک نیا دن مل گیا. بالکل. تو یہ جو شکر گزاری ہے نہ کہ خالی مسلمس میں کہتا ہوں پک اپ اینی ریلیجن، اینی پرسن. جو لوگ سمجھ گئے نا وہ گریٹیٹیوڈ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. سو آپ نے بہت ہی خوبصورت بات بولی. ٹی وتھ فرینڈس اور سولو واک ٹو ریفلیکٹ؟ ٹی وتھ فرینڈس. ٹی وتھ فرینڈس. اف یو کوڈ ہیو ڈنر ود اینی ہسٹوریکل فگر who would that be؟ تھوڑا مشکل ہے میرے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں لیاقت علی خان کے ساتھ میری اگر ملاقات ہوتی تو مزہ آتا. میں نہیں پوچھوں گا کیوں، لیکن صحیح ہے. فگر. ون تھنگ یو وڈ ٹیل یور ینگر سیلف، کون سی ایسی بات ہے جو آپ بتانا چاہیں گے اپنے ینگر سیلف کو؟ یار مجھے بہت زیادہ جو ہے نا محنت کرنے کا شوق تھا، جو اب بھی ہے الحمدللہ میرے اندر. جی. اور میں بہت ہی انوالو ہو کے چیزیں کرتا ہوں. جب بھی میری ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ میں کام کو کروں اور اچھے انداز سے کروں. تو میں جب تک انوالو نہیں ہوتا چیزوں کے اندر مجھے بالکل مزہ نہیں آتا. تو میں اپنے ریسٹورینٹ میں بھی اگر کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ انوالو ہو جاؤں. تو یہ ایک ریلیشن بھی ہمارا ڈیولپ کرتا ہے اسٹاف کے ساتھ اور دوستی والے ماحول میں، اور ایک ایسے ماحول کے اندر جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو ذرا اسٹرینتھن فیل کرتے ہیں، میرا خیال ہے.
ویری نائس. انوالومنٹ ود دا ہارڈ ورک, یہ دونوں چیزیں آپ کو پسند ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے, ہر چیز سے تعلق ہے, ہر جگہ ٹانگ اڑانی ہے. بالکل نہیں, ٹانگ اڑانی نہیں ہے ایکچولی, لیکن سپورٹ کرنی ہے, سپورٹ کرنی ہے ایکچولی سپورٹ. نو ڈیفینیٹلی جب آپ انوالو ہوتے ہیں, آپ نے کہا کہ ایک پرسنل ریلیشن بھی بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے, اینڈ دیٹ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن از ویری امپورٹنٹ ارسپیکٹیو آف کہ میں اونر ہوں اور یہ اسٹاف ہے اور یہ مینیجر ہوں اور میں ٹاپ مینیجر ہوں, ڈزنٹ میٹر, کنیکشن ضروری ہے, وہ آپ کرتے ہیں, بہت ضروری. اٹس اے بیوٹیفل میسج. میں آپ سے ایک پہلی بھی پوچھ لیتا ہوں, چلیں آج اس کو بھی چیک کرتے ہیں. آئی ایم اے کی ٹو سکسیس بٹ آئی اوپن نو لاکس. I unlock creativity, solutions, and possibilities. What am I? آپ کی اتنی باتیں سننے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ آپ ہی سے پوچھنا چاہیے. دوبارہ ریپیٹ کر. لرننگ. نو. اچھا میرے لیے پھر مشکل ہے بتانا, آپ بتائیے. ایک اور چانس لے لیں. I am a key to success but I open no locks. I unlock creativity, solutions and possibilities. What am I? And I can tell you, آپ بہت close ہیں جو آپ نے learning کہی ہے. This is also can be a key to that. Passion? I think one thing جو سب کے پاس جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. Even for the learning, آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے پہلے. I see. ٹھیک ہے. So that key is mind set. جو آپ نے ابھی بتایا شروع میں, ہمارا مائنڈ سیٹ تھا, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. جو مشکل آئے گی اس کا حل نکالیں گے. اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ اوکے اف وی وانٹ ٹو امپروو اینڈ چینج تو کیا کریں, لیٹس لرن. دس گوز ٹو دا سیکنڈ لیول. بٹ یو آر ویری کلوز ماشاء اللہ. اچھا چلیں اب ہم دوبارہ آپ سے یہ سوال پوچھیں گے بیکاز اٹس سو انٹرسٹنگ. آپ نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیلئر سے ڈرتے ہیں. کوئی کام شروع کریں گے فیل ہو جائیں گے. یہ کبھی آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے, فیئر آف فیلئر, اور کبھی اگر آپ کو محسوس ہوا تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ دیکھیں فیئر تو کبھی بھی ہم کوئی کام کرنے, نیا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیئر تو ہوتا ہے. نیچرل فیئر ایک ہے, یہ ایک نیچرل وہ ہے کہ آپ نے کہ آپ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. لیکن اگر ہم اس فیئر میں ہی رہیں گے تو شاید ہم کبھی بھی جو ہے نا گرو نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں رسک لینا چاہیے, ہمیں سمجھ کے اور اس پہ کام کرنی کوشش کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. تو فیئر اپنی جگہ پہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو رسک لینا پڑے گا. فیئر کو اوور کم کرتے ہوئے آپ رسک لیں اور کام کریں. بالکل, جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو فیس کر لیں. بالکل تو یہ والا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. کوشش کریں کہ ہم اس کو کس حد تک اوور کم کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ نفع کے ساتھ نقصان بھی موجود ہے. بلکہ میرے فادر کہتے تھے کہ بھائی نقصان کو پہلے سوچ لو, کیونکہ یہ آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لاس کے زیادہ چانسز ہیں. تو اگر لکیلی آپ وہ کر جاتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر آپ اپنی یا اسٹوڈنٹ بریانی کی سکسیس کو میجر کریں 3 پرنسپلز میں کہ یار یہ ہم نے 3 پرنسپلز فالو کیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں سکسیس ملی ہے, وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں ایک تو ہم لوگ پیشنیٹ رہے اپنی جگہ پر, اور ہم نے اپنی جگہ طرف سے کسی بھی چیز کوئی اسٹرگل, ہم نے پوری طرح سے اسٹرگل کیا اس کے اندر. ہم نے پوری کوشش کیا کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ ڈیلیور کریں, اور پھر اللہ پہ بلیو رکھا کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی, اور الحمدللہ وہ ملی ہمیں. تھوڑا لیٹ ملی, تھوڑا جلدی ملی, کبھی کم ملی, تھوڑی زیادہ ملی, لیکن الحمدللہ وٹ وی ہیو گاٹ اٹس الحمدللہ اٹس گڈ. ویری نائس. سو آپ نے اپنی سکسیس کو اس کے اراؤنڈ ہی سمجھا کہ یہ ہوا ہے. جی. اچھا, کسٹمر فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی بزنس میں. تو آپ کے بزنس کے اندر بھی کوئی اس نے رول پلے کیا ہے کسٹمر فیڈ بیک نے؟ دیکھیں جو کسٹمر آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے نا, جو کمپلین کرتا ہے آپ کی, وہ آپ کا نا ریئل کسٹمر ہوتا ہے. وہ آپ کا وہ کسٹمر ہوتا ہے جو کہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کمپلین کسٹمر کی طرف سے آتی ہے تو ہم اسے ویلکم کرنا چاہیے, اور اسے سیریسلی سوچ کر اس پر جو ہے نا اس کو اوور کم کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو 100% ہمیشہ ڈیلیور نہیں کر پاتے آپ,
کسی بھی وجہ سے کوئی ہمارا آرڈر ڈیلیور ہونے میں لیٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹیسٹ میں اس کو کوئی وہ فیل آتی ہے کہ نہیں آج ویسا مزہ نہیں آیا, کیا بات ہے, یا اس کو اس طرح کی سروس نہیں ملی ٹیبل کے اوپر, یا اس کو پرائسنگ کا ایشو لگا کہ جی اس کی شاید پاکٹ سائز سے بڑا ہو گیا ہے. تو ہمیں اس چیز کو سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے, اور ہم اس چیز کو ساتھ ساتھ جب ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں. تو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں پرائس اگر کوئی کہتا ہے بریانی مہنگی ہے؟ ہاں بالکل, ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, کوئی ہم ایک ڈیل اس کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک ڈرنک لے لو ہاں چلو اگر مہنگی لگ رہی ہے, اس کے ساتھ ہم ایک ڈیل بھی ڈیولپ کر دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار ہم کچھ اس طرح سے کر دیں کہ تھوڑا سا پورشن کنٹرول کر دیں, کوئی اور چیز ایڈ کر دیں, اس طرح سے کر کے کہیں پہ پرائس تھوڑی سی کم کر دیں, تاکہ کسٹمر کو یہ فیل آئے کہ ہاں یار یہ میرے لیے چیز بہتر ہے. کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں یار بریانی آپ کا کی پرائس زیادہ ہے, تو ہم وہ جب ہمارا پورشن دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں یار یہ پورشن اتنا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کھا لیں گے اس کے اندر. تو وہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے, تو وہ جب دو لوگوں کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اسے سستی لگنے لگتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کری کے ساتھ چاہیے, کچھ لوگ چاہتے ہیں حلیم کے ساتھ چاہیے, کچھ کے ساتھ گرل کے ساتھ چاہیے, تو وہ ہم نے سارے کچھ نہ کچھ کمبینیشنز بنائے ہوئے اپنے پاس. اچھا یہ بتائیں ابھی اسٹوڈنٹ بریانی دنیا میں کتنے ملکوں میں اور کتنی برانچز ہیں آل ٹوگیدر؟ دیکھیں پاکستان سے ہم نے اسٹارٹ کیا. پاکستان میں ہمارے میرا خیال ہے کوئی تقریباً 10-15 آؤٹ لیٹ ہیں, ہمارے 15 آؤٹ لیٹ ہیں. اور اس کے بعد یو اے ای میں ہم کام کر رہے ہیں, اس وقت 6 آؤٹ لیٹ ہیں ہمارے پاس. ابو ظہبی ہے, شارجہ ہے اور دبئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سعودی عرب میں ہم کام کر رہے ہیں, جدہ اور مکہ میں. اور ہم سڈنی میں ہم ہیں آسٹریلیا میں, وہاں پہ ہمارے پاس 3-4 آؤٹ لیٹ ہمارے وہاں پر ہیں اسی سٹی میں. پھر اس کے بعد ہم لوگ مساگا میں اور یعنی ٹورانٹو میں ہمارے 3-4 آؤٹ لیٹ ہیں. پھر ہم یو ایس میں بھی ہمارے 2 آؤٹ لیٹ ہیں. تو اس طرح سے ہمارے آل ٹوگیدر میرا خیال ہے کوئی تقریباً کوئی 20-25 آؤٹ لیٹ یہاں پر بنتے ہیں آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف پاکستان. تو اور پاکستان میں جو آپ کو میں نے بتایا. جی صحیح ہے. تو یہ اچھا خاصا بڑا نمبر ہے ماشاء اللہ, اور پاکستانی برانڈ ایکسپینڈ ہو رہا ہے گلوبلی. تو آپ کا فردر ایکسپینشن کا کیا پلان ہے, کتنے کانٹیننٹس میں جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایکسپینشن کو ڈیوائڈ کر لیا آپس میں. لائک ایک بھائی نے آسٹریلیا اور وہ والی سائڈ اگر انہوں نے لے لیا ہے کہ فار ایسٹ اور وہ والی سائڈ وہ دیکھیں گے. ایک بھائی نے جو ہے وہ یو ایس اور کینیڈا نارتھ امریکہ والی سائڈ کی ذمہ داری لی ہے, تو وہ وہاں پہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. میری ذمہ داری مڈل ایسٹ کی ہے, تو میں مڈل ایسٹ کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے نزدیک ظاہر ہے کہ جو دوسرے جو بہتر کنٹریز ہیں یہاں پر, جو لائک قطر ہے, ہمیں قطر میں جانے کا پلان ہے. قطر ہے, بحرین ہے, سعودی عرب جو ہے بہت زیادہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت بڑا وہ کیونکہ جب سے انہوں نے ویژن 2030 انہوں کا جو آیا ہے, تو اس کے تحت جو ہے انہوں نے بہت زیادہ انویسٹرز کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں. تو وہاں پر وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور مزید بننے جا رہی ہے. تو ہمارا اب سعودی عرب میں بھی کافی ایکسپینشن کرنے کا پلان ہے. اچھا کچھ کنٹریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یو اے میں تو آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ اسٹارٹ اپ کاسٹ شاید بہت زیادہ نہیں ہے, ٹیکسیشن نہیں ہے, لیکن دوسرے کسی کنٹری میں اگر آپ موو کرتے ہیں ایون ود ان جی سی سی, کیا اس میں بھی فلکچویشن ہے, ڈفرینس ہے یا اتنا نہیں ہے؟ تھوڑا بہت فرق ہے, زیادہ نہیں ہے. لائک اگر ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو سعودی عرب میں ہمیں کارپوریٹ ٹیکس, ہمیں یہاں پر ایک کارپوریٹ ٹیکس ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, اور کارپوریٹ ٹیکس میں انہوں نے ایک سرٹن لیول کے بعد ایک سلیب کے بعد کارپوریٹ ٹیکس امپلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ تھوڑا بہت فرق آتا ہے. وہاں پر سے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ 15% ہے, یہاں پہ 5% ہے. ورنہ تقریباً جی سی سی جو ہے وہ اچھا ہے کام کرنے کے لیے. میں نے تو بلکہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے انٹرسٹڈ لوگ آتے ہیں جو کہ یورپ سے اور نارتھ امریکہ سے ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں انویسٹ کریں. ریزن ان کا یہی ہے کہ وہاں پر ٹیکس ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے اور یہاں پر اتنا نہیں ہے. تو ان کا خیال میں کہ وہ اگر اتنے پیسے بھی کما لیں گے تو یہاں نیٹ پیسے کمائیں گے, اور وہاں پر وہ پیسے وہاں وہ ٹیکس کی مد میں چلے جاتے ہیں اور دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر کام کرنے میں, یوں یہ مارکیٹ بہت اچھی ہے. ویری گڈ. اگر میں آپ سے ایک تھوڑا سا ٹرکی سوال پوچھتا ہوں, ماشاء اللہ ایکسپینشن گلوبلی, اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے آل اوور اگین, ایک برانچ, لمیٹڈ ریسورسز, تو کون سی ایسی چیز جو ہے آپ تھوڑا ڈفرینٹلی کرنا چاہیں گے اب,
یعنی سیکنڈ راؤنڈ کے اندر؟ آپ کا مطلب ہے کہ میں اسٹوڈنٹ بریانی سے ہٹ کے کام کرنا؟ اسٹوڈنٹ بریانی، اسٹوڈنٹ بریانی سمجھیں کہ یہ تو ابھی ہو گیا ایک سارا، اس پورے لمبے جرنی کے اندر آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ کہیں گے یار اگر ہم نے یہ کیا ہوتا نا شروع سے تو یہ بہتر ہوتا. تو اف یو اسٹارٹڈ آل اوور اگین ناؤ، ریپیٹ کریں، ایک ہی دکان ہے یعنی ایک ہی ریسٹورینٹ ہے، ایک ہی برانچ ہے، لمیٹڈ ریسورسز ہیں میرے پاس، تو اب میں کیا ڈفرینٹلی کروں گا کہ میری یہی والی گروتھ فاسٹر ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی کنٹری چوز کرنا پڑے گا، رائٹ، اور مجھے وہاں پر ان کو یونیک سا مینیو کوئی بنا کر کے، اور ٹیسٹ کے اوپر، کیونکہ میرے فادر نے بھی اسی طرح سے کام کیا تھا کہ وہ جو انہوں نے مارکیٹنگ، اس ٹائم پہ تو مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان کا خیال تھا کہ جی آپ اچھا ٹیسٹ اور اچھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو ورڈ آف ماؤتھ سے جو ہے نا چیز جاتی ہے. تو کسی ایسے نیٹ ورک میں بیٹھ کے کام کیا جائے جہاں پر کہ جو ہے لوگوں کو ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی گریب کر سکیں اس مارکیٹ کو. صحیح ہے. تو یعنی آپ یہ کہیں گے کہ جو چیزیں پہلے ہوئی تھیں تو آپ اسی کو ریپلیکیٹ کر دیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی. کوئی نئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بڑی مسٹیک کی ہو؟ جو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی ایسی بات ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ رہنا پڑتا ہے چیزوں کے اندر، تو ہمیں ٹیسٹ اور ان سب چیزوں کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. اچھا، آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب ٹیکنالوجی نے قدم رکھ دیا ہے، پہلے کے مقابلے میں آپ نے کہا مارکیٹنگ بھی اس وقت ایسی نہیں تھی جو آج کے وقت میں، اور اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے، اور کسٹمر سروس کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں لوگوں کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے آپ کے بزنس کے اندر، اور اگر کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مارکیٹنگ اب جو ظاہر جیسے جیسے وقت گزرا ہے، اور مارکیٹنگ اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتی ہے آپ کی لوگوں تک آپ کا میسج کنوے کرنے میں، پہنچانے میں. اور کیا کہ ظاہر ہے کمپٹیشن کا زمانہ آ گیا ہے، تو اب ہمیں کسی بھی چیز کو جو ہے نا ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو ہمیں مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ ان ٹیکنالوجیز کو، یعنی کہ لائک ERP کا سلوشن ہم لے کر کے جاتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر، تاکہ ہمارا ویسٹیج اور ہمارے کنٹرولز ہمارے ہاتھ میں رہیں. اسی طریقے سے جو ہم جتنی بھی ہمارے POS سسٹمز ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی ہم نے انٹر لنک رکھا ہوا ہے اپنے پاس. یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے تو اوپن کیش کے اوپر کام ہوا کرتا تھا نا، اور اب تو ہر آدمی آتا ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر. تو یہ تو ٹیکنالوجی، اور پھر کووڈ کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈیلیوری بیس بزنس جو ہے بہت زیادہ ہو گیا، ہوم ڈیلیوری کا. اور دوسرا یعنی لوگ ڈائن ان سے زیادہ ڈیلیوری کی طرف پورشن، پہلے میرے خیال ہے 20-25% لوگ ڈیلیوری منگاتے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا ڈائن ان کرتے تھے آ کر اور ٹیک اوے کرتے تھے. لیکن اب جو ہے نا صورتحال تھوڑی مختلف ہو گئی ہے. 50-50 اب شاید 50 سے زیادہ ہو گیا ہے. ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ، جب سے یہ کووڈ کے بعد سے ایک چیز جو ڈیولپ ہو گئی بہت زیادہ. لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی بھی پرائس کے اوپر مہنگا بھی مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بٹ وہ دے نیڈ ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ. تو آسانیاں لوگوں نے اپنے لیے تلاش کی ہیں. تو اب ان چیزوں کو بھی ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ پرائس کس طرح سے رکھنی ہے، ہمیں ان کے کون سے وینڈر ایگریگیٹرز ہونے چاہیے ہمارے پاس، کس طرح سے ہم ان کو کھانا کسٹمر کو ٹائملی ڈیلیور کر سکیں. ان ایگریگیٹر سے آنے کا یہ فائدہ بھی ہوا ہے کہ ہم اب خود سے اگر ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا تھا کھانا پہنچنے میں. لیکن ایگریگیٹر کے آنے کے بعد جو ہے وہ ٹائم جو ہے بہت سیف ہو گیا، اور ٹائملی کسٹمر کو کھانا مل جاتا ہے اور صحیح حالت میں مل جاتا ہے. تو وچ از گڈ. تو اب وہ ہمارے پارٹنر بن گئے اس معاملے میں. جی ہاں، تو لاجسٹک پارٹنر بن گئے بالکل. تو یہ ساری چیزیں اب جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، اور مارکیٹنگ بھی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مارکیٹنگ لے کر کے جانا پڑتی ہے. تو ظاہر لوگوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے بار بار اپنے، کیونکہ اب کمپٹیشن کا زمانہ ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ چند نام ہیں اور چند لوکیشن ہے جانے کے لیے. اب تو آپ جس مارکیٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ تھاؤزنڈز آف ریسٹورینٹس ہیں. تو آپ کس طرح سے ان کے اندر، ظاہر ہے آپ کو رہنے کے لیے ہمیشہ الائیو رہنے کے لیے آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا ہر وقت، اور آپ کو کام کرنا پڑے گا اس پر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کس ڈائریکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر یہ انڈسٹری کہاں جا رہی ہے، فوڈ کی ریسٹورینٹ انڈسٹری جو ہے؟ دیکھیں ریسٹورینٹ تو تیزی سے کھلتے اور تیزی سے بند ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا پہلے بھی کہ تجربے کی بنیاد پر
لوگ دیکھتے ہیں, انہیں اچھا لگتا ہے تو کھول لیتے ہیں ریسٹورینٹ, پھر نہیں چلا پاتے, پھر نقصان بھی ہوتا ہے, نفع بھی ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ شاید نہ رکنے والی اور نہ تھمنے والا کام ہے یہ, کیونکہ کھانا ایک بیسک نیڈ ہے انسان کی, اور اس میں اگر آپ ان کو ویریشن کے ساتھ چیزیں دیتے رہیں اور ٹیسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, تو مہنگا سستا سب بک جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کھانا صحیح ذائقے کے ساتھ دے رہے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر پراپر ورائٹی جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم اس کو پورا کریں, اوور کم کریں, تو یہ چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ آدمی کو سیکھنے کو ملتا ہے, وہ سیکھتا رہتا ہے آدمی. صحیح ہے, کیونکہ کمپٹیشن بھی بڑھتا جا رہا ہے, کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونا, سروس کے اندر بھی کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بہت سیویئر کمپٹیشن کے اندر ہی بندہ جو ہے وہ سسٹین کر سکے گا. اور اگلی چیز, فرینچائزنگ ماڈل پروبیبلی از مور سیکیور ایز کمپیئر ٹو دا نیو کمرز جو ابھی آتے ہیں, ابھی نیا شروع کریں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فرینچائز ماڈل زیادہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ ٹیسٹڈ چیز کے اوپر ساتھ اگر کام کریں گے, کسی بھی برانڈ کے ساتھ کام کریں, ناٹ اونلی ود اسٹوڈنٹ بریانی, کسی کی بھی برانڈ کے ساتھ کام کریں, ان کو پتہ ہو کہ ہاں یہ اس برانڈ میں اتنا ہی ورتھ ہے. اور لیکن اگین کرنے سے پہلے اس ٹیم کا پارٹ بنے, اس کے انسائٹ کو لرن کریں, اور پھر اس نام, اس جو بھی اس کے پیچھے محنت ہوئی ہوئی ہے اس برانڈ کے پیچھے, یا اس ٹیسٹ کے پیچھے, یا اس کوالٹی کے پیچھے, تو وہ پھر اس ٹیم کا پارٹ, مطلب اس ٹیم کا حصہ بن جائے, وہ پارٹ بن جائے اور اپنا پورشن, اپنا آؤٹ لیٹ رن کرے. لیکن اس سے پہلے وہ اس کو سیکھنا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. سو اگر ہم اس کو کلوزنگ لائن میں کہیں ہماری آڈینسز کے لیے, کہ جب بھی اگر آپ کسی بھی کام میں ہوتے ہیں, ریسٹورینٹ از ون آف دا بزنسز, جب آپ اس میں ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے اچھی طرح اس کو سیکھ لیں, کیونکہ اس کو آپ کے جو اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کرنا پڑے گا وہ بڑے سخت قسم کے ہوں گے. آپ کو ویکینڈس بھی اپنے دینے پڑیں گے, آپ کو ٹائم بھی ایکسٹرا دینا پڑے گا, بہت ساری سیکریفائسز کے بعد پھر سکسیس کرنا پڑے گا. بٹ اٹس اے گڈ انڈسٹری ٹو گیٹ ان ٹو, کیونکہ کھانا نہیں رکنے والا, بریانی نہیں رکنے والی, لوگ تو کھاتے رہیں گے بریانی, کڑھائی, نہاری, کبابز. تو اگر ریسٹورینٹ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں لیکن تیاری پوری کر کے آئیں تو ہی سکسیس ہوگی. اینی تھنگ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں ایز اے فائنل, آن دا فائنل نوٹ, فائنل ایڈوائس ٹو دا پیپل, اسپیشلی ہمارے یوتھ زیادہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ کام کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب تو ایک ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے, اور ہر آدمی سوشل میڈیا ہر وقت ہر چیز اس کے ٹپس کے اوپر ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو اپنے ڈائریکشن کو سیدھا رکھنے کے لیے کی ضرورت ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ کس طرح سے اس کو کون سی لائن میں جانا ہے, کس طرح سے کام کو کرنا ہے اپنے, اور اس چیز کو سیکھے, اس کو ڈیپلی اس کو اندر جا کر انسائڈ اس کے پراپرلی دیکھنے کے بعد, اور کسی اچھے لوگوں کے ساتھ وہ جڑے, اچھی ٹیم کا حصہ بنے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ اس کو ڈیفینیٹلی کامیابی ملے گی. اور ایز فار ایز اسٹوڈنٹ بریانی از کنسرن, تو اسٹوڈنٹ بریانی آلویز ویلکم گڈ پیپل, کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ, اگر آپ کوئی بھی, اگر آپ سمجھتے ہیں, اف یو آر پیشنیٹ, اف یو وانٹ ٹو جوائن اس, جوائن دا ٹیم, اور ہمارے ساتھ پارٹنر بننا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو میں ہمیشہ ان کو ویلکم کہوں گا, اور ہم ان کو بہتر دے سکیں گے وہ ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ, پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. Thank you very much, Arif bhai, for your time today and explaining your journey. My pleasure, sir. Thank you.